بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول عزازیل جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے. اور بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول عزازیل جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے. اور آج کل پیچھے بہت شور ہے، مطلب آج شور ہے، کھانا پکایا جا رہا ہے اور سب بول رہے ہیں، تو ان چیزوں کو اگنور کیجیے گا، ان پیچھے وائسز کو اگنور کیجیے گا. میں خود بہت تنگ ہوئی ہوں، لیکن چونکہ مجھے ریکارڈنگ کرنی ہے تو پھر میں کہہ رہی ہوں کہ میں اپنا وہ ٹائم ویسٹ کیوں کروں، میں تو فری ہوں نا، تو اسی لیے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. اور باقی آپ لوگ اگر اس چینل کو آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجیے اور اپنا اچھا سا فیڈ بیک دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کی 9ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. اب کہ اس کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی جانب تھا. گھر سے خاصے فاصلے پر موجود اس اپارٹمنٹ میں اسے ہمیشہ فرحت بخشی تھی. یہاں وہ سکون سے اپنا کام بنا کسی وضاحت کے کر سکتا تھا. اندر آ کر اس نے جیکٹ اتاری اور پہلی فرصت میں کمرے کے اندر چلا آیا. کمرے کے وسط میں بیڈ رکھا گیا تھا اور اس پر لحاف بھی نفاست کے ساتھ لپٹا رکھا تھا. اسی بیڈ کے دائیں جانب ذرا فاصلے پر الماری تھی. ایک جانب سنگل ڈور کی الماری. چہرہ گھما کر دیکھا جاتا تو محض سفید دیواریں ہی نظر آتی. اس کمرے بلکہ اس پورے اپارٹمنٹ کوئی بھی فضول سامان رکھنے سے پرہیز کیا گیا تھا. اس نے الماری کا پٹ وا کر کے لٹکے کپڑوں کو دائیں بائیں کیا تو سامنے موجود سرمئی رنگ کی دیوار واضح ہو گئی. اس نے ایک جانب بنے بٹن کو چھوا تو سرمئی دیوار اپنے آپ ہی درمیان سے کھل گئی. وہ قدم الماری میں رکھ کر اس دروازے کے اندر چلا آیا. یہاں سے ایک چھوٹی سی راہداری تھی اور اس کے سرے پر ایک سیاہ دیوار موجود تھی جس پر مخملی نیل رنگ پردے لٹک رہے تھے. وہ آگے بڑھایا، پھر قریب آ کر ان پردوں کی ڈوری کھینچی تو وہ درمیان سے کسی تھیٹر کے پردوں کی مانند کھل کر جدا ہو گئے. سامنے ہی دیوار پر مختلف تصاویر لگی ہوئی تھی. یہ ایک طرح سے اس کا چھوٹا سا انسپیکشن روم تھا. اس نے ہاتھ میں تھامے مظہر کی تصویر کو سامنے چسپاں کیا اور پھر اس پر سرخ مارکر سے دائرہ لگایا. اس تنظیم کا ایک بے حد اہم کارندہ مارا گیا تھا. اسے اب اس قاتل کا انتظار تھا کہ وہ اپنا دوسرا نشانہ کس کو بناتا ہے. زر آباد میں محض 3 سروائیور بچے تھے، وہ، زاویار اور سارنگ. سارنگ کی جانب سے اسے خدشہ لاحق نہیں تھا، خدشہ اسے زاویار کی جانب سے لاحق تھا. وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر اس بڑی سی تصویر کو اپنے تخیل کے پردے پر دیکھنے لگا. نازنین، زر آباد، طلحہ، رمیز اور زیر زمین کام کرتی خفیہ تنظیم، یہ ساری چیزیں آپس میں گتھم گتھا تھی. نازنین کی پاکٹ سائز تصویر سامنے اس لکڑی کی وال پر چسپاں تھی. اسے یہ تصویر دیکھ کر ہی اس کے ڈاکٹر کا خیال آیا. پردے لگا کر وہ کچھ سوچتا ہوا باہر چلا آیا. اگر اس تنظیم کا بانی رمیز خود تھا اور اگر یہ تنظیم پچھلے 3-4 سالوں سے سرگرم تھی تو اس کی جڑیں اس قدر گہری نہیں ہوں گی. اسے اپنی کارروائی مظہر سے ہی شروع کرنی تھی، لیکن کوئی عین موقع پر اسے قتل کر کے فرار ہو گیا تھا. اس نے دکھتے سر کو صوفے کی پشت سے ٹکایا اور پھر سر پر جھولتے فانوس کو دیکھے گیا. اسی پہر اس کا فون بج اٹھا. اس نے جیب سے فون نکال کر کان سے لگایا اور پھر یوں ہی سر ٹکا کر نیم دراز رہا. مظہر قتل ہو گیا ہے. طالوت کو یقیناً اطلاع مل چکی تھی. اس نے محض ہنکارا ہی بھرا. کیسے؟ کون تھا وہ؟ کچھ سراغ نہیں ملا، لیکن زاویار ڈیش کیم میں واضح طور پر دکھائی دیا ہے مجھے. طالوت، وہ میرا بنا بنایا لاہ عمل تلپٹ کر رہا ہے. میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا. اس کی بات پر طالوت چند پل کچھ بول ہی نہ سکا. اسے حرم کے ذہنی انتشار کا اندازہ تھا. زاویار کے پاس یہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ مجھے پھنسانے کا جواز کیا کوئی کم جواز ہے؟ وہ تلخی سے پھنکارا تو دوسری جانب طالوت کو گہرا سانس لیتے ہی بنی. میں بات کروں گا اس سے. تم بات کرو یا نہ کرو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مجھے اب اس سے خود ہی بات کرنی پڑے گی. تم دونوں آخر اس جھگڑے کو ختم کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ جیسے اس کی ضدی طبیعت پر بیزار سا گویا ہوا تھا. اس نے جھولتے فانوس کو دیکھتی آنکھیں اگلے پل ہی موند لی. شہوار کی سیاہ پرشکوہ نگاہیں اس کے آس پاس بکھرنے لگی تھی. رگوں میں تکلیف سی ابھرنے لگی. جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں رشتے بچے ہوں. جہاں رشتے انکا ہو جائیں وہاں جھگڑوں کا وجود بھی باقی نہیں رہتا. صرف تباہ کن نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بس. کیا تم اس سے نفرت کرتے ہو حرم؟ کیا تم واقعی اس سے نفرت کر سکتے ہو؟ طالوت کی جانب سے کیا گیا استفسار اسے لمحے بھر کے لیے ساکت کر گیا. اس نے لب کھول کر جواب دینا چاہا، لیکن کوئی بھی جواب لبوں سے ادا نہ ہوا.
مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، رکھتا ہوں۔ اگلے ہی پل فون ایک جانب کو ڈال کر وہ ایک بار پھر سے پر جھولتے روشن فانوس کو تکنے لگا تھا۔ اگلے دن وہ نازنین کے ڈاکٹر سے ملنے چلا آیا۔ بلا شبہ اس ڈاکٹر کا بیان بے حد اہم تھا۔ اس کے ذریعے وہ جان سکتا تھا کہ 18 سالہ قبل ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جس نے نازنین کو PTSD کا شکار کر دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے بہت سہولت کے ساتھ بات کرنے گیا تھا۔ اس کا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے غصہ آ گیا۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی زندگیاں سکون سے جی رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس کی کن پٹیوں میں بہتا خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ فرسٹریشن، طیش، تکلیف، سب کچھ اس پر ایک ساتھ ہی حاوی ہوا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس سے بھی زیادہ کربناک انکشاف اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نازنین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ شہوار، اس کے ارد گرد شہوار کا لرزتا وجود گھوم گیا۔ اسے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی لمحے سارنگ کی جانب سے دی گئی کال پر وہ باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ انصاری ہاؤس اکیلی جا رہی تھی۔ اسے وہاں اکیلا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے سڑکوں پر گاڑی ایسے دوڑائی گویا ہوا میں اڑا رہا ہو۔ وہ ایک بار پھر سے رسک نہیں لے سکتا تھا، اور پھر سڑک پر گھٹنوں کے بل گر کر روتی ہوئی اسے وہ نظر آ ہی گئی۔ تکلیف تھی جو اس کے اندر پھیلنے لگی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں شہوار کا لرزتا وجود ایک بار پھر سے محسوس ہو رہا تھا۔ جس اذیت کو بھولنے کے لیے اس نے ہر روز خود کو بھلا دینا چاہا تھا، وہی اذیت اب اسے کسی اور روپ میں گھیرنے لگی تھی۔ وہ گاڑی ایک فاصلے پر روک کر چھتری لیے اس تک چلایا، اور پھر وہ دونوں اس بوچھاڑ تلے اکٹھے کر دیے گئے تھے۔ بوچھاڑ تلے وہ دونوں اب تک کھڑے تھے۔ نازنین کے آنسو بارش کے پانی میں بہہ کر اپنا وجود کھو چکے تھے، اور اب وہ بالکل ساکت ہوئی حرم کو تک رہی تھی۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر اس پر سیاہ چھتری تانے ہوئے تھا۔ کیا آپ نے یہ ڈائلاگ سن رکھا ہے نازنین؟ یہ ایک مشہور ڈرامے کا مشہور ڈائلاگ ہے۔ اپنی گردن بلند کریے، کمر سیدھی کریے، آپ کے دشمن دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ بنا کسی مذاق کے بہت سیدھے لہجے میں کہہ کر اس نے نازنین کے ابرو ناسمجھی سے سکڑتے دیکھے تھے۔ اگلے ہی پل نازنین نے اس کے ہاتھ سے چھتری جھپٹی تھی، پرشکوہ نگاہوں سے گھائل کرتی۔ وہ اگلے ہی پل پلٹی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ پیچھے بوچھاڑ تلے بھیگتا کھڑا رہ گیا۔ کچھ دور جا کر وہ مڑی، اسے دیکھا۔ ہوا کا سرسراتا جھونکا اس کے گیلے بالوں کو لیے ایک جانب اڑا۔ حرم اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اب وہاں کیا کھڑے ہو؟ دعوت دینے پڑے گی کیا؟ اس نے ایڑیاں اونچی کر کے زور سے کہا تھا۔ تڑ تڑ برستی بارش تلے اس کی آواز کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ وہ اگلے پل دوڑتا ہوا اس کے قریب چلا آیا، پھر کچھ دور ٹھہر گیا۔ اس سے زیادہ کی اسے اجازت نہیں تھی۔ نازنین نے اگلے پل گہرا سانس لیا اور پھر 2 قدم چل کر اس کے قریب چلی آئی۔ اب چھتری دونوں کے سر پر تنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک چھتری تلے کھڑا حیرت سے اسے تک رہا تھا۔ مجھے لگا کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا میرا ساتھ چلنا، آہستہ سے کہا۔ سیاہ آنکھوں کے زخم سے تاثر نے اسے کہیں اندر تک زخمی کر دیا تھا۔ نازنین کے دوزدیدہ چہرے پر چپکی لٹے تک کراس اس نے اپنی ہاتھ کی مٹھی بھینچی۔ کسی خواہش نے دھیرے سے اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ اس کی سیاہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسنے کی خواہش تھی۔ وہ کیا بچوں کسی نرم لیکن شریر خواہش تھی؟ ایسی خواہش کو مٹھی بھینچ کر ڈانٹنا ہی پڑتا تھا۔ کچھ چیزیں انسان کو پسند نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی حالات کے پیش نظر انہیں قبول کر لیتا ہے۔ جتا دیا گیا تھا اسے کہ اس کا ساتھ چلنا کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ثابت ہوا تھا نازنین کے لیے، لیکن اس پر بات متعجب ہونے کے بجائے وہ گردن جھکا کر ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ ایسی لڑکی سے ایسی ہی باتوں کی توقع کی جا سکتی تھی۔ معذرت، لیکن میری کار اس طرف ہے، آپ کو وہاں چلنا پڑے گا میرے ساتھ۔ نہیں، میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی، اس نے خفیف سا کہہ کر اگلے ہی پل رخ پھیرا تھا۔ حرم نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وجدان ٹھیک ہی کہتا تھا، کسی کی ضرورت نہ ہونا بھی انسان کو اکثر قابل ترس بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بڑی ہیں اور عقل و خرد میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں ابھی آپ کو ٹیکسی میں جانے بھی نہیں دے سکتا۔ میں کار لایا ہوں، آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ جب میں ٹیکسی میں جا سکتی ہوں تو آپ کو تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خاصی سنبھل چکی تھی اور اب اپنے ازلی انداز کی جانب لوٹ بھی چکی تھی۔ ساتھ ساتھ اس نے حرم کی چھتری بھی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ میں آپ کی نظر میں سازشوں کا حصہ بننے والا ایک گھٹیا انسان ضرور ہو سکتا ہوں، لیکن اتنا بھی گھٹیا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایسی طوفانی بارش میں اکیلا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔
हरम, मैं मना कर चुकी हूँ, मैं भी आपको बता चुका हूँ। नरम सा मासूम हरम संजीदा होकर नाज़नीन को लम्हे भर के लिए बिल्कुल वजदान जैसा लगा था। मेरी मजबूरी है ये, नहीं छोड़ सकता आपको ऐसे। स्याह आंखों की पुतलियों को अपनी भूरी पुतलियों की कैद में लिए उस बरसती बारिश तले इंकशाफ कर चुका था वो। लेकिन नाज़नीन अभी उसकी बातों को समझने से कासिर थी। वो अगले ही पल पलटा और फिर गाड़ी की जानिब बढ़ गया। कुछ था उसके लहजे में कि नाज़नीन अपनी जगह से हिल न सकी। वो गाड़ी उसके पास ले आया और वो खामोशी से दूसरी जानिब नशिस्त की जानिब चली आई। गाड़ी के अंदर फैली खामोशी कोई भी महसूस कर सकता था। उसने गीली छतरी को बंद करके पिछली नशिस्त पर डाला और फिर स्याह बालों को दोनों हाथों से समेट कर पीछे करने लगी। हरम ने अगले ही पल गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। चंद पल उनमें से किसी ने कुछ न कहा। वो खिड़की की जानिब चेहरा किए बाहर देखने में मसरूफ़ थी और हरम अनामाग से ड्राइव कर रहा था। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था, वजदान को अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। माना कि बहुत मजबूत हैं आप, लेकिन इस तरह के रिस्क से परहेज़ बेहतर है। बहुत आहिस्ती से कहकर मोड़ काटा था उसने। नाज़नीन के हलक में आंसुओं का गोला सा बनने लगा। किसी के सामने अपनी कमज़ोरी आया हो जाने की तकलीफ़ ने बहुत तेज़ी से उसका अहाता किया था। उसकी संजीदगी भी उसकी पिछली कमज़ोरी पर पर्दा डालने से कासिर थी। गोद में रखे अपने हाथों को खामोशी से तकती वो अजली नाज़नीन से खासी मुख्तलिफ और कमज़ोर लग रही थी। हरम ने चेहरा मोड़कर एक निगाह डाली थी उस पर। यह तो राहदारी में उस मर्द को 3 चांटे लगाने वाली नाज़नीन हरगिज़ नहीं थी। ये तो कोई बहुत ज़ख्मी सी लड़की उसके बराबर आ बैठी हुई थी। कुछ काम था मुझे, संभल कर चल लम्हों बाद महज उसने इतना ही कहा था। वो निचला लब दांतों तले दबाए ड्राइव करता रहा। जिन बस्तियों पर अजाब मुसल्लित किया जाए उनकी जानिब दोबारा पलट कर देखने से मना किया गया है। आपके लिए वो घर किसी अजाब से कम नहीं। पलट कर देखने पर सिर्फ ज़ख्म ही उधरने का खदशा साथ रहेगा। उसने चौंक कर हरम की वजाहत पर देखा था उसे। स्याह आंखों में ढेरों हैरत लिए वो इन गश्ते बदिंदा रह गई थी। तुम्हें कैसे पता? उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। जिन ज़ख्मों को छुपाने के लिए उसने खुद को नाकाबिले तस्खीर दीवारों तले चुन दिया था, क्या कोई अब उन दीवारों में इतनी आसानी से झांक जाएगा? मामा ने बताया था कि आप इस घर में डर गई थी। ये भी कि रमीज़ अंकल कभी भी आपके बाबा के साथ मुश्किल हालात में खड़े नहीं हुए, बल्कि आपके ट्रॉमा की तो उनके सामने कोई अहमियत ही नहीं थी। सरहद से झूठ बोला था उसने, बिल्कुल आराम से। वो उसके जवाब पर डोल सी गई थी। फिर खामोशी से अपना रुख सामने की जानिब फेर गई। अपने ज़ख्मों पर बात करने के लिए उसके पास अल्फाज की कमी हमेशा रही थी। पिछली बातें भूल जाने ही में आफियत हुआ करती है। मुझे नहीं लगता कि आप पिछली एक भी बात भूली हैं। मोड़ काटते हुए वो ऐसी बातें कर रहा था जो नाज़नीन को लाजवाब कर देने के लिए काफ़ी थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? तरदीद करने के बजाय अब वो बेहद आहिस्तगी से इस्तफ़ार कर रही थी। हरम के लिए उसका ये रूप बिल्कुल नया था। वो जो ज़बान की तेज़ी से लोगों को पारा पारा करने की सलाहियत रखती थी, वही लड़की अपने ज़ख्मों की बाबत आज भी कहीं अंदर से खौफज़दा थी। वो उनके बारे में बात करने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। मुझे कैसे पता चलेगा भला? बस यहाँ से गुज़र रहा था तो आप दिख गई। थैंक यू, उसने बहुत से आंसू पलकों पर ही रोक कर कहा था। हरम ने इस बात में सर हिलाया, फिर हल्का सा चेहरा फेर कर उसकी जानिब देखा। सॉरी, उसकी जानिब से कहे गए बेवक्त के सॉरी पर नाज़नीन की आंखों में नासमझी सी उभरी, लेकिन उसकी अगली निगाह हरम के हाथ की फटी जिल्द पर पड़ चुकी थी। उसकी निगाहों ने उसके हाथों से चेहरे तक सफ़र किया। किस लिए? वो उस दिन यूनिवर्सिटी में मैं कुछ ज़्यादा बोल गया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और इसी गिल्ट को मिटाने के लिए तुम वजदान के साथ मिलकर मेरी मदद करने यूनिवर्सिटी आ पहुँचे। उसने समझकर इंतहाई सुकून से सर हिलाते हुए कहा। तो वो गड़बड़ा गया। एक तो ये लड़की समझदार बहुत थी। इतनी आसानी से बातों की तह तक पहुंचकर वो आगे वाले को बुखला दिया करती थी। वो भी उससे ऐसे वार की तवक्को नहीं कर रहा था। नहीं, मैंने कब की? साफ इनकार, मुंह पर झूठ। उसने गहरा सांस लेकर चेहरा खिड़की की जानिब दोबारा से फेर लिया था। मुझे तुम्हारी जानिब से की गई इस मदद की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थैंक्स टू यू मुझ पर अब वो वजह भी वाज़ेह हो गई है। ये बातों को आप हमेशा अपना रंग क्यों दे देती हैं? वो खफा हुआ था। माथे पर गिरे गीले बाल हल्के हल्के सूखने लगे थे। बातों का जैसा रंग होता है, मैं तो उन्हें उसी रंग में समझने की आदी हूँ।
کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم اس دن وجدان کے ساتھ یونیورسٹی میں موجود نہیں تھے؟ ٹھیک ہے میں تھا، لیکن میں محض آپ کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا آپ کے مسائل میں ہاتھ ڈالنے کا۔ حرم، اس نے ضبط سے کہا تو وہ جو ابھی مزید وضاحت دینے کے لیے لب واق کرنے ہی لگا تھا، مسکرا کر خاموش سا ہو گیا۔ اسے اپنا نام نازنین کے منہ سے سن کر الگ ہی مزہ آیا تھا، لیکن دوسری جانب اس کی مسکراہٹ نازنین کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب مسکرا کیوں رہے ہو؟ اب کیا میں مسکرا بھی نہیں سکتا؟ اتنی ظالم کیوں ہیں آپ؟ معصومیت بھری خفگی پر نازنین کے ماتھے پر ڈلے بل اگلے ہی پل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کے سیدھی ہو بیٹھی، اب کہ اس کی آنکھوں میں خفگی کم تھی۔ کیا مسکرانا اتنا بڑا جرم ہے نازنین؟ خاندان کی لڑکیاں مرتی ہیں میری ایک عدد مسکراہٹ کے لیے۔ کہیں مر ہی تو نہیں جاتی وہ؟ سر جھٹک کر طنز کیا تھا نازنین نے۔ حرم نے لب سکیڑ کر خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، اب وہ کچھ پہلی والی نازنین لگ رہی تھی۔ میں یہ کہتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا، لیکن خاندان بھر کی مائیں اپنی بیٹیوں کا رشتہ مجھ سے گانٹھنا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے اب اتنا ہینڈسم، پیارا، معصوم، سچا اور امیر لڑکا انہیں کہاں مل سکتا ہے؟ سچا؟ اوہ خدایا، کیا اس نے سچا کہا تھا؟ وہ اس کی طویل پر وضاحت کرنا چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر کھڑکی کی جانب اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ اس کے خوف سے کانپتے ہاتھ پیر معمول پر آ گئے تھے، گلے میں لگتا پھندا آزاد ہو گیا تھا، جانے اگر حرم نہ آتا تو وہ اس طویل سڑک کو کیسے پاٹ سکتی۔ اس نے اگلے ہی پل ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میں پیارا ہوں، لیکن اب ایسے نہ دیکھیے، مجھے اکثر شرم بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کی چلتی زبان پر نازنین نے بے ساختہ سرخ چہرہ کھڑکی کی جانب پھیر لیا تھا۔ حرم کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ اوہ اچھا، تو آپ مسکرانا جانتی ہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ محض راہداریوں میں چلتے لوگوں کے کان بجانے میں مہارت رکھتی ہوں گی۔ تم ہمیشہ سے ہی اتنا بولتے ہو یا پھر میرے ساتھ زیادہ بولنے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تم پر؟ لڑکے خاموش اچھے لگتے ہیں، زیادہ بولنے سے ان کی شخصیت میں وہ خاصیت نہیں رہتی جو رہنی چاہیے۔ یہ کیسی بکواس تھیوری ہے؟ حرم کو اس کی منطق بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ یہ حقیقت نہیں، فریب ہے، غور کریے، مسکرا کر کہا تھا اس نے، لیکن ابھی وہ اس کی باتوں کو نہیں پکڑ سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں مس نازنین، جو زیادہ بولتے ہیں ان کے اندر ایک خامی ہوا کرتی ہے کہ وہ کچھ بھی بول جاتے ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ پچھلے جملوں کا اثر اگلے جملوں سے کیسے ظاہر کیا جاتا ہے اسے آتا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس نے ایک نگاہ نازنین پر ڈالی تھی۔ وہ جو ہی اسے شکریہ کہہ کر دروازہ کھولے باہر نکلنے لگی تو اس کی پکار پر ٹھہر گئی، پھر چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ بھوری آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، کچھ ٹھنڈا سا، لیکن وہ اس جذبے کو کوئی نام نہ دے سکی۔ خوف سے نجات کا ایک ہی راستہ ہوا کرتا ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے۔ اس سے چھپ کر اپنے آپ کو دیواروں میں چھپا لینے سے انسان پر سے وقتی عذاب تو ٹل سکتا ہے، لیکن ابدی عذاب نہیں۔ ابدی عذاب سے نجات کے لیے آہنی سراخیں توڑ کر انہیں سر کرنا ہوتا ہے۔ یہ لڑکا پچھلے لڑکے سے اتنا مختلف اور ایک دم گہرا سا کیوں لگ رہا تھا؟ میں اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں آج بھی خوف زدہ ہوں۔ جانے کیسے؟ وہ بہت آرام سے کہہ گئی تھی۔ کہنے کے بعد اسے اپنے انکشاف پر خود بھی حیرت ہوئی تھی۔ حرم چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں۔ گاڑی کے شیشے پر موٹی موٹی بوندیں ایک بار پھر سے برسنے لگی تھی۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو، میں آپ کو بچا رہا ہوں۔ بوندیں اب اور تیزی کے ساتھ شیشے پر لڑکنے لگی تھی۔ مجھے مسیحاؤں سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ مسیحا خوف زدہ کر دینے کی حد تک مسیحا ثابت ہوتے ہیں نازنین۔ وہ برف بنی اس کے جوابات سن رہی تھی، دروازے کو تھامے اس کے ہاتھوں میں سر سی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل مڑی اور تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس نے مڑ کر حرم کو ایک نظر دیکھا تک نہیں، اور وہ اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے خاموش نگاہیں لیے سامنے دیکھتا رہا۔ ساری مسکراہٹ مفقود ہو چکی تھی، نرمی سمٹ گئی تھی۔ اس نے یوں ہی چہرہ جھکایا تو اسے سیٹ کے نیچے کچھ چمکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ابرو سکیڑ کر جھکا اور پھر ایک باریک سی زنجیر میں لٹکے چند موتی نما ہار کو انگلیوں میں تھام کر اٹھا لیا۔ اسے اگلے ہی پل یاد آیا کہ یہ نازنین کے پرس کی زپ میں لٹکا کی چین تھا۔ چاندنی رنگ کی تتلی سے بہت سی زنجیریں نکل کر اطراف میں گر رہی تھی، تتلی جو کہ سروائیورز کا سراغ تھی۔
اور اس پر اگلے ہی پل آشکار ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اپنے خوف کو کچلنے کے لیے ہر دم اپنے خوف کو گلے لگا کر زندہ رہنے کی جرأت سے بہرہ مند تھی۔ اس نے متاع کل کی مانند اس کی کی چین کو اپنی جینس کی جیب میں اڑسا اور پھر گاڑی زن سے نکال لے گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی نازنین اب تک گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سارنگ کلینک سے فارغ ہو کر زاویار کی جانب چلا آیا تھا۔ وہ آج کل شہر میں واقع تالود کے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھا۔ بقول اس کے پاس اتنا پیسہ ہرگز بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے ایسا پرتعیش اپارٹمنٹ خرید سکتا۔ وہ درمیان میں بنے چھوٹے سے لاؤنج میں میٹ بچھائے ورزش کر رہا تھا۔ بال ماتھے پر چپکے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور چہرہ بے حد خاموش تھا۔ سارنگ اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ تم قتل کی رات کہاں تھے؟ وہ داخلی دروازے ہی میں کھڑا دونوں ہاتھ کمر پر جمائے زور سے بولا تھا۔ زاویار نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، پھر جواب دیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ سینٹرل ٹیبل پر دھرا تولیہ اٹھا کر چہرے اور گردن کو خشک کیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ تم کس قتل کی بات کر رہے ہو۔ تولیہ صوفے پر پھینک کر اب وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالے کھڑے کھڑے پانی پینے لگا تھا۔ سارنگ کا دل کیا یہی پانی اس کے منہ پر مار کر اسے جگائے۔ مجھے پتا ہے کہ تم بے خبر نہیں ہو۔ میں اور حرم کیس کو اسٹڈی کر رہے تھے اور ثبوتوں کی پڑتال کرتے کرتے ہمیں وہ دکھ گیا جو کبھی نہیں دکھنا چاہیے تھا۔ اس نے کچن میں بنے سنک سے چہرہ دھویا اور ایک بار پھر سے چہرہ خشک کیے خاموش نگاہوں سے سارنگ کی جانب دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا گدھا ہوں کہ اگر قتل کروں گا تو اس کے بعد اتنے واضح ثبوتوں کو سڑکوں پر چھوڑ دوں گا؟ زبردست، اتنے بے وقوف لگتے تو نہیں ہو تم، اور وہ بھی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں زاویار، یہ مسئلہ سنجیدہ ہے۔ نازنین کی جان بندھی ہوئی ہے ان مسائل کے ساتھ۔ تمہارا ایک لاپرواہ قدم ان کی زندگی کو سٹک پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ وہ اب سمجھاتا ہوا اس کے عین سامنے کچن کی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ نازنین کے نام پر اس کے چہرہ خشک کرتے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے تھے۔ سارنگ اس کے ہاتھوں کی جنبش کو آنکھیں سکیڑے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے اگلے پل تولیہ آہستگی سے اسٹینڈ پر لٹکا دیا تھا۔ میں نے وہ قتل نہیں کیا، میں اس رات یہاں موجود تھا اس اپارٹمنٹ میں۔ اب تمہیں یقین کرنا ہے تو کرو، نہیں تو لاؤ ہتھکڑی اور لے جاؤ مجھے تھانے۔ بالکل ہموار لہجے میں اس نے کہا تو سارنگ آہستہ سے سیدھا ہو بیٹھا۔ تم اس رات وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ بلیک باکس میں تمہیں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم حرم کو کیسے قائل کرو گے کہ یہ تم نے نہیں ہو یا اس قتل میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے؟ سارنگ کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بہت سی لکیروں میں اضافہ ہوا تھا۔ آنکھیں اگلے پل سپاٹ سا تاثر دینے لگی۔ میں ادھر تمہارے یا اس کے سامنے اپنی صفائیاں دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، جسے جو سمجھنا ہے سمجھے۔ اچھا، اس کے مقابل بیٹھے سارنگ نے گہرا سانس لیا تھا۔ بمشکل اپنے شوٹ کرتے بلڈ پریشر کو قابو کیا۔ ایک حرم کیا کم تھا جو اب یہ زاویار گدھا بھی اس الٹے کاموں والے مہم میں شامل ہو گیا تھا۔ تو تم وہاں رات کے اس پہر کیا کر رہے تھے؟ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں زاویار۔ میں اس کے لب اد کھلے ہی تھے جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ ایک لمحے کو ٹھہر کر اس نے چمکتی اسکرین کو نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر خفیف سی نگاہ زاویار پر ڈالی جو آنکھیں تیکھے سے انداز میں سکیڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تھوک نگل کر چاروں نچار کال ریسیو کر ہی لی۔ کہو، ایک USB بھیج رہا ہوں تمہیں، اس میں موجود تمام فائلز انکرپٹڈ ہیں، اسے ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کرو، شاید ہمیں اس سے کچھ ضروری معلومات مل سکے۔ حرم کی آواز ٹھنڈے پڑے کچن میں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ سارنگ نے اسپات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو۔ اور ہاں، نازنین کے ڈاکٹر سے کچھ معلوم ہوا؟ کچھ ایسا جو کیس کو ڈرائیو کرنے میں مدد دے سکے؟ ایک بار پھر سے نازنین کا نام سن کر زاویار سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ احمد نے اسے دھمکایا تھا۔ یہ ان سب معلومات کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے مجھے یہ آدمی شروع سے ہی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ اور سلیب کے سامنے لگی کرسی پر برجمان زاویار کے قدموں تلے لمحے بھر کے لیے زمین سرک گئی تھی۔ اس کے قدم ٹھنڈے ماربل سے جم کر رہ گئے تھے۔ سارنگ نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے فون کان سے ہٹایا اور پھر جو ہی انگوٹھے سے اسکرین لاک کر کے سلیب پر رکھنے لگا تو زاویار کی سفید پڑتی رنگت سے چونک اٹھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، لیکن اب وہ اس سے بالکل لا تعلق ہوا۔ فضا میں گردش کرتے باریک ذروں کو تک رہا تھا۔ سرد پڑے اپارٹمنٹ میں ہر جانب سے سورج کی جھلسا دینے والی کرنوں نے احاطہ کر لیا تھا اور اب اس کا وجود بھی اس ٹھنڈ میں آہستہ آہستہ جھلستا جا رہا تھا۔
कॉन्फ्रेंस रूम में खासी खामोशी फैली हुई थी। अतराफी कुर्सियों पर बराजमान अफराद की खामोशी किसी भी तरह खुश आइन साबित होने वाली नहीं थी। इन लंबी कतार दर कतार लगी कुर्सियों के आखिरी सिरे पर उस इंडस्ट्री का एमडी रमीज़ अंसारी तमकनत से बराजमान था। चेहरे पर हमेशा की तरह नाकाबिले फ़हम तासुरात लिए जबड़ों को जमाए उठी, लेकिन ज़ीरक निगाहों के साथ वो उस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर इंसान की नफ्सियाती कैफियत को बाखूबी सूंघ सकता था। उनका एक अहम कारिंदा कत्ल हो गया था। वो एक ऐसा ब्लॉक था कि जिससे वोट की अदायगी पर फंड्स मुतवक्के थे। इन फंड्स के ज़रिए जिस अहम प्रोजेक्ट की बहाली का साथ मरबूत था वो अब अनका हो चुका था। इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर्स की भारी इन्वेस्टमेंट मौजूद थी। उनकी ज़िंदगियों की जमा पूंजी उस प्रोजेक्ट के साथ वाबस्ता थी। इस ग्रैंड इन्वेस्टमेंट के लिए कायल करने वाला उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एमडी रमीज़ ही था। इसीलिए तमाम एग्जेक्टिव्स का नज़ला अब उसी पर गिरना बाकी रह गया था। इस प्रोजेक्ट की बहाली के साथ हमारी ज़िंदगियां वाबस्ता है रमीज़ सर, और ये प्रोजेक्ट फंड्स की कमी के बायस रुका रहा। अब जब इसके काम करने का वक्त आन पहुंचा तो किसी ने इसकी कामयाबी की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी। इस सारे नुकसान का अजाला किस तरह करने का इरादा रखते हैं आप? अकबर बजंजू की फनकारती आवाज़ कॉन्फ्रेंस रूम की सर्द दीवारों से टकराकर पलट आई, लेकिन रमीज़ के अंदाज में बेचैनी की किसी भी लहर ने सर नहीं उठाया। बस उसकी आंखें अतराफी कुर्सी पर बराजमान हर जी रूह की जानिब उठ रही थी, जिन्हें अकबर के मुतालबे पर कतन भी कोई एतराज़ न था। ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, धोखा दिया गया है हमें इस प्रोजेक्ट की आड़ में। शायद इस प्रोजेक्ट को कभी चलना ही नहीं था, लेकिन इस कंपनी ने अपनी खाली जेबी भरने के लिए हमसे इन्वेस्टमेंट का मुतालबा किया, और जब मुतालबे की भरपाई का वक्त आया तो कत्ल का ढोंग रचाकर किनारा कशी इख्तियार की जा रही है। आरिफ जमील का अंदाज भी अकबर से कुछ कम ना था। यकायकी कॉन्फ्रेंस रूम मछली मार्केट का सा मंजर पेश करने लगा। हर एक फ़र्द अपने ही दुखड़े रो रहा था। रमीज़ ने अगले ही पल टेबल पर हाथ मारा तो मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। सब अपनी जगह ठहर कर रमीज़ की जानिब मुतवज्जे हुए थे। कारोबार, बिजनेस और ये इन्वेस्टमेंट के बुनियादी असूलों से वाकफियत रखते हैं आप सब? वो असूल क्या कहते हैं? हमें किसी भी तकनीकी बहस में नहीं पड़ना रमीज़ अंसारी। आप हमें इस बात पर कायल करें कि जल्द ही हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। हमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना अब। आमिर बंगिश के मुतालबे की सब ही बेसाख्ता तायद करने लगे थे। बाकी रमदानी ने परेशानी से पेशानी रगड़ कर रमीज़ की जानिब देखा। इसी दिन से बचने के लिए तो रिश्ता गांठा था रमीज़ के साथ, लेकिन अब सारी एहतियाती तदाबीर पानी में गर्क होती नज़र आ रही थी। इन बुनियादी असूलों में से एक असूल इस बात की जानिब भी भरपूर निशानदही करता है कि नुकसान में भी आप इसी तरह बराबर के शरीक होंगे, जैसा कि फ़ायदा बटोरते वक्त आप अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के वक्त आपकी कंपनी पर बंदूक नहीं रखी गई थी, और ना ही आपको कायल करने के लिए किसी थ्रेटनिंग शो का सहारा लिया गया था। ये प्रोजेक्ट और इसमें शराकत दारी आप सब ने अपने होशो हवास के साथ की थी। मैं हर तरह से इस मामले में गैर जानिबदार हूँ। उसकी बात पर अतराफी कुर्सियों पर बरजमान अफराद आग बगोला होकर उठ खड़े हुए थे। रमीज़ यूं ही बैठा रहा, महज गर्दन उठाकर पेचो ताब खाते कारोबारी साथियों को देखा। ये गैर जानिबदारी नहीं, बददियानती है। तुम हमेशा से इस मामले में अपनी मनमानी करते आए हो। हम भी देखते हैं कि तुम मज़ीद प्रोजेक्ट्स के लिए अपने इस हक़ का इस्तेमाल कैसे करते हो। जब तक हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिल जाता, हम टलने वालों में से नहीं। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद अफराद बेकाबू होने लगे तो मजबूरन अहमद को उन्हें सख्ती के साथ बाहर निकालना पड़ा। अब महज चंद ही अफराद इतराफ़ी कुर्सियों पर बैठे रह गए थे। रूम की हालत अबतर हो चुकी थी, यूं गोया कोई अजाब वहाँ से गुजरा हो। मैंने फ़ैसला किया है कि जो कंपनी सालाना बजट में से अपने वर्कर्स को मुनक़सिम हिस्सा देती है, इस बार हम इस हिस्से को री इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि हम इस प्रोजेक्ट को किसी तरह वर्किंग पोजीशन में ला सकें। क्या इस तरह इन्वेस्टर्स का गुस्सा कम हो जाएगा? रुस्तम आफंदी ने ठंडी आवाज़ के साथ पूछा तो रमीज़ ने गहरा सांस लिया। यानी इसकी गारंटी तो उसके पास भी नहीं थी। कॉन्फ्रेंस रूम में महज 6 अफराद बराजमान रह गए थे। इस तंजीम को चलाने वाले 6 कारिंदे, जिनमें से एक कत्ल कर दिया गया था। ये मामला हाथ से निकलना नहीं चाहिए, बाकी ने अगले ही पल सीधे होते हुए कहा था।
یہ معاملہ اگر ہاتھ سے نکلا تو ہمارا زیر زمین کام کرتا سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا. ہماری انڈسٹری نظروں میں آ گئی اور ایک بار تاجر برادری کی جانب سے اس پر انسپیکشن کی گئی تو بہت مشکل ہے پھر معاملات کو سنبھالنا، کیونکہ پیسہ کھلا کر منہ بند کرنے والا ہم سب کے بیچ سے نکال لیا گیا ہے اور ہمارے پاس تو اس پروجیکٹ تک کو چلانے کے لیے مزید روپیہ نہیں. ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا. باقر کی باتیں بہت چپتی ہوئی لیکن حقیقت کے قریب تر تھی. رمیز نے دونوں ہاتھ باہم ملا کر کونیاں میز پر ٹکا دی تھی. احمد بھی ساتھ ہی کھڑا تھا. کون ہے جس نے ہمارے اوپر ایسا طاق کر وار کیا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ ہر نگاہ میں یہی سوال امڑ رہا تھا لیکن جواب ندارد. جب مزید لوگ اس روم سے باہر کی جانب بڑھے تو رمیز اور احمد تنہا رہ گئے. اس نے چہرہ پھیر کر ایک نگاہ ساتھ اکڑ کر کھڑے احمد پر ڈالی. جاوید کے نام جائیداد تک رسائی اب ہمارے لیے ناگزیر ہو چکی ہے. احمد، اس لڑکی کو کال کر کے آفس بلاؤ. آپ نے اسے گھر بھی اسی کام کے لیے بلایا تھا غالباً. احمد کی جانب سے کیے گئے طنز پر وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا ہو بیٹھا تھا. احمد کو اس کے کام کو کھینچنے والے انداز سے سخت کوفت ہوتی تھی. رمیز نے پیپر ویٹ ہاتھ میں تھامے نگاہوں کے سامنے کیا. ان آنکھوں میں نازنین کو دی جانے والی ذہنی اذیت یاد آ جانے پر سرشاری سی بھر گئی تھی. وہ ایسے مسکراتا ہوا خود بھی ذہنی مریض معلوم ہوتا تھا. میرے لایا عمل کو سمجھو احمد، وہ لڑکی وہ نہیں ہے جو ہم اسے سمجھ رہے ہیں. ہمیں اس تک رسائی کے لیے اسے توڑنا ہوگا. کل کا واقعہ اسی لایا عمل کی ایک کڑی ہے. ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں گھٹانا ہے اور کہاں بڑھانا ہے. اس لڑکی کو توڑ کر ہی ہم وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے پچھلے سالوں میں بیشتر قتل ہو چکے ہیں. کوئی اس کے پیچھے اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. اسی لیے اس نے اپنی بات دانستہ ادھوری چھوڑ کر احمد کی جانب دیکھا تھا. اسی لیے وہ کاغذات ہمیں اس کی پشت پناہی کرنے والا انسان ہی فراہم کر سکتا ہے. کیا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. وہ احمد کی ذہانت پر مسکرا کر سیدھا ہو بیٹھا تھا. ہمیں محض چند ڈوریاں ہلانی ہیں بس. باہر کھلی فضا میں سانس لیتے پرندوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انسان نامی مخلوق کا ایسی کھلی فضا میں سانس تک لینا محال کر دیا گیا تھا. دوسری جانب ابیہا اپنے کمرے میں موجود ہر چیز کو اٹھا کر پھینکنے کے در پہ تھی. اس کی ساری چیزیں بکھر کر زمین بوس ہو گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ وہ پاگلوں کی طرح اب ایک گلدان اٹھائے سنگھار آئینے پر مار کر خود پیچھے ہٹ گئی تھی. قیمتی شیشے کا کانچ زخمی ہو گیا. کرچی کرچی اس مکڑی کے جالے نما آئینے میں وہ خود کا ٹوٹا سا عکس تک رہی تھی. بہت خوفناک آواز پر یکدم ہی اس کے کمرے کی چوکھٹ پر عتیقہ نمودار ہوئی. یہ عدیل کی بیوی تھی، دبلی پتلی اور کندھوں سے ذرا نیچے آتے گھنے بالوں کو بلونڈ کیے. وہ پچھلے ہی دنوں ہنی مون سے لوٹی تھی لیکن اس سمے دروازے پر کھڑی وہ پھٹی آنکھوں سے ابیہا کی ابتر حالت کو دیکھ رہی تھی. گنگ رہ گئی تھی. وہ اپنے بالوں کو نوچتی اب بیڈ پر پڑی چادر کو کھینچ کر اتار چکی تھی. اس نے تکیوں کے استر پھاڑ ڈالے. اسی پہر دروازے میں شائستہ نمودار ہوئی تھی. اس نے ایک ناپسندیدہ نگاہ سے عتیقہ کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر ابیہا کو دونوں ہاتھوں سے قابو کرنے لگی جو ہذیانی کیفیت کا شکار ہو کر بے قابو ہوتی جا رہی تھی. ساتھ ساتھ ہی کمرے میں نینا بھی چلی آئی تھی. شاید ابیہا کا ایسا رویہ اس کے گھر والوں کے لیے نارمل تھا لیکن عتیقہ کے لیے یہ ایک بہت ہی نئی اور دلچسپ سی کارروائی تھی. اپنے فطری سے تعجب پر قابو پانے کے بعد وہ دلچسپی سے ابیہا کی توڑ پھوڑ ملاحظہ کر رہی تھی. ابیہا بس چند ہی جملے دہرائے جا رہی تھی. اس نے مجھے ایسا کہا، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس کے ساتھ تشبیہ دینے کی. میں اسے چھوڑوں گی نہیں، میں اسے کچا چبا جاؤں گی. اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اب مغلظات بکتی شائستہ اور نینا دونوں کو پرے دھکیل رہی تھی. جب معاملہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو عتیقہ شائستہ کے کمرے میں چلی آئی. وہ اپنے بیڈ پر نیم دراز نیند کی گولیاں پانی کے بغیر ہی نکل رہی تھی. اسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے کڑوا سا ہنکارا بھرتی سیدھی ہو بیٹھی. ممی آئی ایم سوری لیکن کیا ہمیں ابیہا کو کسی سائیکیٹرسٹ کو نہیں دکھانا چاہیے؟ میں بہت اچھے سائیکیٹرسٹ کو جانتی ہوں. اگر تمہاری اس بکواس کا فی الحال کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس عتیقہ، لیکن یہ بات گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. ابیہا کو کچھ ایشوز ہیں لیکن اس کا پتہ چلنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں. جا سکتی ہو تم اب. اور وہ منہ کھولے اس کے انداز کو دیکھتی رہ گئی تھی. پھر سر ہلا کر بے نیازی سے شانے اچکاتی باہر نکل آئی. ہاتھ میں تھامے فون کو اس نے نگاہوں کے سامنے کیا اور اگلے ہی پل کوئی نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا. اب یہ ضروری تو تھا
کہ ساس کی ہر بات مانی جاتی۔ پیچھے کمرے کی تاریکی میں دراز شائستہ کے چہرے پر مردہ سے تاثرات رقم تھے۔ گھر میں نقب لگانے والوں سے وہ ہمیشہ ہی خائف رہی تھی، لیکن اب کچھ اس طرح اس کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا تھا کہ اسے اپنا سانس تک لینا دشواری دینے لگا تھا۔ اور پھر جو کسی کی اولادوں کو ذہنی مریض بنانا چاہے، ان کی اپنی جڑیں کھوکھلی ہونے لگتی ہیں۔ اگلی صبح اسی طرح دبے قدموں کچے صحن میں بنے گھر پر اتر رہی تھی۔ اس کا آج یوں نہیں جانے کا ارادہ تھا، لیکن اعصابی تھکن تھی جس کے باعث اسے بخار نے آ گھیرا تھا۔ ٹھنڈی ٹھار بارش تلے بھیگ کر اسے سخت زکام بھی ہو چکا تھا۔ ساتھ ساتھ صوفیہ کی جانب سے اسے صلاواتیں بھی سنائی جا رہی تھی کہ وہ اس برستی بارش میں تنہا وہاں کیا کر رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر ہر ڈانٹ ڈپٹ سہ لی۔ امی کو کچھ نہیں کہہ سکی، وہ انہیں کچھ بھی بتانے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں تھامی اور پھر آگے بڑھ کر وجدان کے کمرے کا دروازہ واق کیا۔ صاف ستھرے سے بیڈ پر لحاف درستگی سے لپیٹ کر رکھا گیا تھا۔ کتابیں ٹیبل پر مخصوص ترتیب سے رکھی ہوئی تھی اور کمرہ نکھرا نکھرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی، لیکن وجدان کہیں بھی نظر نہ آیا۔ شاید واش روم میں ہو۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر خود ہی عکس کر لیا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھ کر وہ ابھی پلٹنے ہی لگی تھی کہ وجدان دروازے کھولے باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ قدرے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں مترم۔ بھجی کیا ہوا؟ اس کا دل اگلے ہی پل جیسے کسی نے اندیکھی سی ڈور میں جکڑ لیا تھا۔ وجدان اسے دیکھ کر پسمردہ سا مسکرایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گلابی ڈورے اس اترتی صبح میں کچھ اور گہرے محسوس ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا گویا وہ گھنٹوں روتا رہا ہو۔ بچے طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اتنے کمزور اور زرد کیوں لگ رہے ہو؟ وہ ہمیشہ کی طرح پریشان ہو کر پاس چلی آئی تھی، پھر اسے بیڈ پر زبردستی بٹھا کر ماتھے اور رخساروں کو چھو کر دیکھنے لگی۔ وجدان نے اس کے دونوں ہاتھ اگلے ہی پل تھام کر خود سے دور کیے تھے۔ پھپھو میں ٹھیک ہوں، بالکل کچھ نہیں ہوا مجھے۔ تم اتنے عجیب کیوں لگ رہے ہو پھر؟ اسے وہ واقعتاً عجیب سا لگا تھا اور بجی کے چہرے پر بکھری وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی انکا ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ اب کے بالکل سپاٹ محسوس ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاید پڑھائی کی وجہ سے میری نیند پوری نہیں ہوئی، اسی لیے میں آپ کو کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا ہوں۔ لیکن نازنین کی تسلی نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے برابر فکر مند سی آ بیٹھی تھی۔ بجی مجھے بتاؤ، کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ پیسے چاہیے؟ اور اس کے ایسے استفار پر وہ اس طرح نازنین سے دور ہٹا تھا گویا اسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں تیش ابھرا، رگیں تن سی گئی۔ وہ اس کے بدلتے رنگوں کو ناسمجھی سے تک رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بے غیرت ہوں کہ آپ کے ایسے حالات کے باوجود بھی آپ سے پیسوں کا مطالبہ کروں گا پھپھو؟ کیا میں آپ کو اتنا خود غرض اور گھٹیا لگتا ہوں؟ اور آپ کے پاس ایسا ہے کیا جو آپ مجھے دیں گی؟ چند ہزار کو چھوڑ کر آپ مجھے کیا دے سکتی ہیں؟ اس کے اندر پلتا کوئی بہت زہریلا سا مادہ تھا جو نازنین کو تکلیف کی بھٹی میں جلا کر خاکستر کر گیا تھا۔ وہ اد کھلے لب کھلے لیے سفید چہرے کے ساتھ وجدان کو تک رہی تھی۔ یکایک اس کی آنکھوں کے کناروں پر سرخی سی ابھری۔ میرے پاس میری زندگی ہے جو میں تم پر وار سکتی ہوں اور جو میں تم پر بلا کسی تردد کے وار رہی ہوں وجدان۔ تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ اپنی عین جوانی مجھ پر صرف کر دیں؟ کیا میں نے کبھی آپ سے ایسا کوئی مطالبہ کیا پھپھو؟ وقت بدل گیا تھا۔ لمحوں ہی میں گزرتے وقت نے پیچھے کی جانب سفر کیا تھا۔ وہ 10 سال کی تھی، وہ بے حد کمزور تھی اور اس کی ٹانگیں بھی لرزش کا شکار تھی۔ وہ اس سمے طلحہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی، شاید اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی وضاحت دے رہی تھی وہ اسے۔ اس کے سامنے تیرتا منظر لمحوں ہی میں کمرے کی فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ اب اس کے سامنے وجدان کھڑا تھا جو کہ اس کے اعمال کی وضاحت اس سے طلب کر رہا تھا۔ اس کی رگوں میں کوئی کڑوا سا سیال بہہ کر ساری حیات کو زہریلا کرنے لگا تھا۔ آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ مجھے کیا دے سکتی ہے؟ چند روپے، چند دلاسے اور آنے والے خوشگوار اوقات کی چند یادیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ بابا، ماں، دادا اور بہت کچھ قربان کرنے کے بعد مجھے یہ سب ملا تو کیا ہوا؟ سوری پھپھو، لیکن اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ان سب چیزوں کے علاوہ بھی بہت کچھ درکار ہوتا ہے جو آپ مجھے نہیں دے سکتی۔ اسی لیے مجھ سے ایسے سوال پوچھ کر مجھے مزید قابل ترس مت بنایا کرے۔ میری زندگی پہلے ہی کچھ کم قابل رحم نہیں ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ان کے بلند مکالمے پر صوفیہ بھی دروازے میں نمودار ہوئی تھی۔ وجدان کا سرخ تمتماتا چہرہ اور نازنین کا لٹھے کی مانند سفید رنگ دیکھ کر انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ تو تمہیں بھی سب کی طرح لگتا ہے؟
کہ میں ہی ہمیشہ سے قصوروار تھی؟ اس کی سرخ آنکھیں سرخ ہی رہی، آنسو جیسے اندر لگی آگ نے خشک کر دیے تھے۔ آپ کبھی قصوروار نہیں تھی پھوپھو، آپ کرسڈ تھی، آپ کی موجودگی ہمیشہ سے زہر آلود اور لیکن اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا تھا کیونکہ نازنین نے اسے ایک زوردار تھپڑ رخسار پر دے مارا تھا۔ صوفیہ نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور وجدان، وہ تو جیسے اس غیر متوقع سے وار پر اپنی جگہ ہی جم کر رہ گیا تھا۔ نازنین کے ہاتھوں میں لرزش سی در آئی تھی۔ جس بچے کو ہاتھوں میں پال کر بڑا کیا ہو، اسے اذیت دینا بہت اذیت ناک تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے، شرم۔ اس نے ایک قہر آلود سی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کچے صحن والے گھر پر اس تازہ سی صبح میں جیسے کوئی عذاب سا گزر گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، پھر دروازے سے لگ کر آہستہ سے بیٹھ گئی۔ اس کے اندر سے جیسے ساری ہمت سلب کر لی گئی تھی، وہ کھوکھلی کر دی گئی تھی، خالی، ویران۔ دونوں گھٹنوں کو باہم ملا کر اس نے سینے سے لگا کر خود کی تکلیف کو خود میں ہی سمٹ کر بانٹنا چاہا تھا۔ بے یقینی اس قدر گہری تھی کہ اس کی آنکھ سے آنسو تک نہیں ٹپک رہا تھا۔ اسی پہر سور کی مانند اس کا فون بج اٹھا تھا۔ وہ بامشکل اٹھی تھی، پھر بیڈ پر رکھا موبائل اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ غیر شناسہ سے جگمگاتے ہندسوں کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ مس نازنین انصاری، آپ کو رمیز انصاری کے آفس آنا ہے۔ اور انکار کی سور، میں آؤں گی۔ اور یہ ٹھک اس نے فون کان سے ہٹا کر بیڈ پر ڈال دیا تھا۔ پھر سرد مہر سے تاثرات لیے اپنے بخار کی پرواہ کیے بغیر وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری جانب وجدان نے اپنا کالج بیگ کندھے پر ڈالا اور پھر آنن پانن گھر سے نکلتا چلا گیا۔ صوفیہ اسے آوازیں دے کر روکتی رہ گئی، لیکن وہ ہر پکار کو انسنی کر گیا تھا۔ وہ طلحہ کا بیٹا تھا، کسی پکار پر ٹھہر جانا اس کے خون میں ہی شامل نہیں تھا۔ وہ آج گھر پر ہی تھا۔ ثانیہ والے واقعے کے بعد اس نے سہیل کا بھی سامنا نہیں کیا تھا۔ عدیل بھی خلاف توقع آج آفس چلا گیا تھا، جس کی خوشی گھر میں موجود ثانیہ اور روہیلہ دونوں کے چہروں سے عیاں تھی۔ اس نے بھی عدیل کے فیصلے پر گہرا سانس لے کر شکر کا کلمہ ادا کیا تھا۔ کچھ تو عقل آئی اس کے بے وقوف بھائی کو۔ ابھی وہ اپنے کمرے سے شاور لے کر نکھرا سا باہر نکلا ہی تھا کہ ثانیہ اس کے سامنے دوڑتی ہوئی آئی، گھٹنوں سے اوپر کو آتی فراق کے ساتھ ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، بالوں کو ہاف باندھے وہ شاید کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ بھائی، وہ بابا بلا رہے ہیں آپ کو۔ خیریت؟ موم بھی ساتھ ہی بیٹھی ہیں، شاید آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بچوں کی طرح چھوٹی کر کے کہا تو حرم اس کی خوشی پر مسکرایا، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ زینے اترنے لگا۔ میں میرج میٹیریل ہرگز بھی نہیں ہوں۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی موم کو؟ ہر انسان میرج میٹیریل ہوتا ہے بھائی، اس نے تصحیح کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سر ہلاتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، اور چونکہ ثانیہ کو اس قسم کی سینئر نشست میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی تو وہ اپالو کو لیے لاؤنج عبور کر کے باہر کی جانب چلی آئی تھی۔ اپالو پچھلے دنوں سے خاصا کمزور اور سست محسوس ہو رہا تھا، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اسے ہی کلینک لے کر جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ مؤدب سا گردن جھکا کر اندر آ بیٹھا۔ پیچھے کمرے میں حرم، سہیل اور روہیلہ کے مقابل برا جمان تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنے مقصود سے مسکراتے ہوئے انداز میں، پہلے تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ اتنی رات گئے تک کہاں تھے، اور دوسری بات، یہ گھر پر نہ آنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ وہ فربیہ سی خاتون تھی جو نفیس سے لباس میں ملبوس، ناک پر چشمہ جمائے گھور کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے برابر برجمان سہیل بھی حرم کی جانب ہی متوجہ تھے۔ وہ موم، میری ایک دوست نے آنا تھا فلیٹ میں، تو بس اسی لیے میں گھر نہیں آ سکا۔ کان کی لو کھجا کر ذرا خسیانہ سا ہو کر مطلع کیا گیا تھا۔ اس کے ایسے جواب پر جہاں روہیلہ کا چہرہ گردن تک سرخ ہوا تھا، وہیں سہیل نے آنکھیں استجاب سے پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ دوست؟ کون سی دوست؟ اور تم کب سے اکیلے فلیٹ میں دوستوں کو لانے لگے، وہ بھی لڑکیاں؟ بس بے ہوش ہونے کی کمی رہ گئی تھی، باقی انداز ویسا ہی تھا روہیلہ کا۔ وہ ان کے انداز پر ہنس کر کچھ اور سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کا جھوٹ سیشن زبردست جا رہا تھا۔ موم، میں ایک عرصے تک لندن میں رہ کر آیا ہوں، میرے لیے دوستوں کو خالی فلیٹ میں لے کر جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ شرم نام کی اگر کوئی چیز تھی تو حرم اس چیز سے بالکل بیگانہ تھا۔ روہیلہ نے منہ کھول کر آنکھیں بنا جھپکے اسے دیکھا تھا، اور سہیل تو یکدم ہی خنخارے تھے۔
बेशरम इंसान, वालदैन तक का ख्याल नहीं है तुम्हें, और ये जो ख़ानदान भर में बहुत अच्छे बच्चे मशहूर हो, क्या इस इज़्ज़त को तलपट करना है तुमने? अगर किसी ख़ानदान के फ़र्द ने देख लिया तो खुदाया जाने किस अंदाज से वो बातों को ख़ानदान भर में फैला देंगे। उन्हें कुछ और फिक्र सताने लगी थी। उसने महज कंधे अचकाने पर ही इत्तफ़ाक़ किया था। अब से तुम कोई रात अपने फ्लैट में नहीं गुजारोगे। सोहेल फ़ौरन से पहले उससे अपना अपार्टमेंट वापस ले। ये पाकिस्तान को भी लंदन समझ रहा है। बेटा जी, यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है। माहौल तो है मॉम, लेकिन निगाहों से ओझल, ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से काम करने वाला माहौल है। नहीं तो जितनी आज़ादी लंदन में है, इससे कहीं ज़्यादा आज़ादी हमारे यहाँ भी बाखूबी देखी जा सकती है। टांग पर टांग जमाए वो ऐसे छोटे मोटे इंकशाफात करने का आदी था। रोहेला ने मज़ीद उसके साथ अपना सर खपाना मुनासिब न समझा। वो अब के असल मुद्दे पर आई थी। मैंने और तुम्हारे डैड ने ये तय किया है कि हम तुम्हारी और अदील की शादी साथ ही करेंगे। अदील से हमने मालूम कर लिया है, उसे अपनी क्लास फेलो पसंद है, और तुम्हारे लिए हमने अबीहा का हाथ मांगने के बारे में सोचा है। सोहेल ने इस बात में सर हिलाकर रोहेला के मुद्दे की तायद की थी। फिर ये कि तुम्हें अबिया के साथ पर कोई एतराज़ तो नहीं है ना? वो चंद पल खामोशी से उनका चेहरा देखे गया था, फिर सीधा हो बैठा। भूरी आंखें संजीदा हो गई। मैं अबिया से शादी नहीं कर सकता। उसके जवाब पर जहाँ सोहेल चौंके थे, वहीं रोहेला पर भी घड़ों पानी पड़ चुका था। क्यों? क्या खराबी है अबिया में? घर की बच्ची और घर की बात घर ही में तय हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। रोहेला की बजाय अब के सोहेल ने उसे कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये भी बाखूबी जानते थे कि वो बासानी कायल होने वालों में से नहीं था। वजह तो कोई ख़ास नहीं, लेकिन मैंने अबिया के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं। तो अब सोच लो बेटा। रोहेला की जानिब से एक बार फिर पेशकदमी की गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा मॉम, और ना आइंदा कभी मुस्तकबिल में मैं ऐसा कुछ सोचने का इरादा रखता हूँ। मुझे वो नहीं पसंद। बात ख़त्म। वो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ था। लेकिन बेटे, ख़राबी क्या इस रिश्ते में? रोहेला ने शाइस्ता को जवाब देना था। उन्हें अभी से ही ठंडे पसीने आने लगे थे। ख़राबी कुछ नहीं है, बस मुझे वो अपने लिए इस लिहाज से नहीं पसंद। और हाँ, मेरा एक खासा वेल ऑफ दोस्त है, हैदर नकवी। वो भी रिश्ता तलाश कर रहा है। मामी को ये रिश्ता बता दीजिएगा, शायद उन्हें पसंद आ जाए अबिया के लिए। उसने कहकर रुख कमरे की बाहर की जानिब फेरा और फिर तेज़ी से बाहर निकलता चला गया। पीछे सोहेल और रोहेला गहरा सांस भरकर रह गए थे। सानिया ने क्लिनिक का दरवाज़ा धकेला तो ऊपर लगी घंटी हौले से बज उठी। वो अपालू को हाथ में लिए अंदर चली आई थी, लेकिन क्लिनिक खाली पड़ा था। सफ़ेद ठंडे टाइल्स पर नज़र आते अपने अक्स को तकते उसने निगाहें आसपास घुमाकर देखा, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था। उसने एक निगाह पलटकर दरवाजे पर डाली जहाँ क्लोज़ का बोर्ड लगा हुआ था। ओह, उसने अंदर आते हुए उसे देखा ही नहीं था। अभी वो अपालू को मज़ीद दुरुस्तगी से पकड़ती पलटने ही लगी थी कि एक जानिब बने जीनों से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो सारंगी था, तौलिए से बालों को रगड़ता किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शायद वो अभी शावर लेकर निकला था। जीन्स पर सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने, हमेशा की तरह हैंडसम। मैंने वो फाइल्स। सानिया पर निगाह पड़ते ही उसकी ज़बान बेसाख्ता रुक सी गई थी। फिर मुस्कुराकर उसे हाथ से कुर्सी पर बैठने का इशारा करता। वो अपनी बात वहीं से जोड़ चुका था। उन फाइल्स को डिक्रप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं। जल्दी तुम्हें प्रोग्रेस से आगाह करता हूँ। और हाँ, तालूत ने कहा था कि एक बार फिर से इन तमाम डेड बॉडीज़ की ऑटोप्सी रिपोर्ट देख लेना, शायद कुछ मिल जाए। कुछ देर रुककर उसने आगे वाले की बात सुनी और फिर इस बात में सर हिलाकर कहने लगा, ठीक है, मैं देखता हूँ इन कैमरों की फुटेजेस को भी। ओके, रखता हूँ अभी। उसने कान से फ़ोन हटाकर एक जानिब रखा और फिर सानिया के पास चला आया। वो अपालू को गोद में लिए बुरी आंखें उठाए उसे ही देख रही थी और उसे दिन की इस रोशनी में मानना पड़ रहा था कि उसकी आंखें वाकई गहरी सब्ज़ थी, चमकती हुई सब्ज़। कैसे आना हुआ? पप्पी तो ठीक है ना आपका? सानिया को देखकर वो खुश हुआ था। ये उसके खुशगवार अंदाज से ही आया था। सॉरी, मैंने क्लोज़ का बोर्ड देखा नहीं और मैं जाने ही लगी थी कि आप नज़र आ गए। मैं आपकी छुट्टी ख़राब कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा था। अब इस लड़की को वो क्या बताता कि वो उसकी छुट्टी ख़राब नहीं, खुशगवार कर रही थी। लेकिन खैर, उसने फ़िलहाल इस इंकशाफ को जाने दिया। कभी तो वो उसे बता ही देगा कि वो उसे कितनी अच्छी लगती थी। अच्छी, इस लफ्ज़ पर वो अंदर ही अंदर चौंका था।
कोई बात नहीं, जानवरों के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। आप अगर मुझे गहरी नींद से उठाकर भी किसी जानवर के मुतल्लिक इस्तफ़ार करेंगी या उसे ट्रीट करने का कहेंगी तो मैं बाखुशी राज़ी हो जाऊंगा। जानवर मेरे लिए ज़िंदगी का काम करते हैं, बस जानवर। और वो जो अपालू को एहतियात से उठाकर ऑपरेटिंग टेबल पर लिटा रहा था, सानिया के सवाल पर चौंक सा गया। उसकी सब्ज़ आंखें मुताज्जिब होकर और भी खूबसूरत लगती थी। फिर वो सर झटक कर मुस्कुराता हुआ अपालू की जानिब मुतवज्जे हुआ। कभी किसी इंसान ने जानवरों की जगह लेने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए मैं अभी कह नहीं सकता कि इंसान ज़िंदगी देने का काम करते हैं या नहीं। वैसे अमूमी तौर पर मैंने इंसानों को बहुत करख्त और ज़िंदगी से खाली पाया है। वो अब अपालू के पेट पर हाथ रखकर कुछ महसूस कर रहा था। साथ ही साथ उसने अपनी टॉर्च भी उसकी आंखों पर लगाकर चेकअप किया था। वो उसे मामूल से सुस्त और ज़रा बीमार महसूस हो रहा था। फिर आपका पाला अच्छे इंसानों से नहीं पड़ा होगा, वो उसके मुकाबिल खड़ी उसे अपालू को ट्रीट करते देखती हुई कह गई थी। वो उसकी बात पर मुस्कुराया था। फिर अपालू को उठाकर सानिया की जानिब बढ़ाया और अपने वर्किंग टेबल की जानिब चलाया। मुझे ज़िंदगी ने बहुत अच्छे इंसान दिए हैं, उनकी मौजूदगी के लिए मैं जितना भी शुक्रगुजार रहूं कम है, लेकिन खाली और करख्त बहरहाल वो भी हैं। लेकिन आप खुद तो ऐसे नहीं लगते। सानिया ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से चिट थाम ली थी। उसने चेहरा उठाकर उसे देखा। मैं खुद कैसा लगता हूँ फिर? कलम को एक जानिब से लबों पर रखकर वो कुर्सी पर पीछे हो बैठा था। सानिया उसके सवाल पर खुलकर मुस्कुराई। आप बहुत रहमदिल और नरम मिजाज, ज़िंदगी से भरपूर इंसान मालूम होते हैं। मैंने कभी किसी इंसान को महज जानवरों के साथ इतना डेडिकेटेड नहीं देखा। आप पहले हैं। उसने कलम रखकर बिना आवाज़ के तालियां बजाई थी। वो उसके अंदाज पर हंस पड़ी। पप्पी को जो बीन्स आपने खाने के लिए दी थी वो उसकी एहसास तबीयत को रास नहीं आई। दूसरे मानों में उसे इन बीन्स से एलर्जी है और ये जब भी इस किस्म की या फिर इससे जुड़ी कोई भी चीज़ खाएगा तो बीमार हो जाएगा। मैंने इसकी ग़िज़ा आपको लिख दी है, चंद दिन तक इसे वहीं खिलाइए। आपका पप्पी बिल्कुल पहले की तरह सेहतमंद हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। वो शुक्रिया करके मुस्कुराती हुई पड़ गई थी। सारंग उसे जाता हुआ देखता रहा, लेकिन जो ही सानिया ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा पीछे की जानिब खींचकर खोलना चाहा तो हैरान रह गई। हरम वहीं दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हो रहा था और सानिया को क्लिनिक से निकलता देखकर भी वो भी लम्हे भर के लिए रुका था। फिर अब्रू हैरत से सिकुड़ गए। सानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई, मैं तो अपालू का चेकअप करवाने आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने एक निगाह सामने कुर्सी से उठकर खड़े होते सारंग पर डाली थी। हरम को उसकी रंगत में हैरत के रंग वाज़ेह तौर पर घुलते हुए महसूस हुए थे। दोस्त है ये मेरा, सारंग बदर, मुस्कुराकर तारुफ करवाया तो सानिया ने एक बार फिर से पलटकर सारंग की जानिब देखा, जो आंख बना उन दोनों को ही तक रहा था। और फिर उसका दिल किया अपने बाल नोच ले। हरम की बहन, उसकी बहन ही क्यों? हाल फिलहाल डॉक्टर साहब का धाड़े मारकर रोने को चाह रहा था और हरम ने मुस्कुराहट दबाकर अकबी जाने बनी राहदारी की राह ली थी। उसे सारंग की मायूसी का अंदाज़ा बखूबी था। वो एक तारीक गली के आखिरी सिरे पर अकड़ू अंदाज में बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों घुटनों को इतनी सख्ती से समेटकर सीने से लगा रखा था कि उसे सांस लेने में दुश्वारी सी होने लगी थी। उसने अगले ही पल आंखें बंद कर ली। दो गर्म आंसू टूटकर रुखसारों पर लड़के। फुप्पो को बहुत तकलीफ दे बातें कही थी उसने, बहुत अज़ियतनाक। अब वो इन बातों का अजाला कैसे कर पाएगा? अब वो इस गिल्ड से कैसे निकल पाएगा? उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें नाहमवार थी। उसने ज़मीन पर हाथ रखकर उठना चाहा, लेकिन तकलीफ़ ने जिस्म में बची हर ताकत सींच ली थी। उसकी समाअत में बहुत सी बातें घुलने लगी। पिछले 1 साल के अरसे में वो सैकड़ों दफ़ा बेशतर लड़कों के साथ हाथों बुली हो चुका था। वो इन लड़कों को खामोशी से अपनी मेहनत से बनाए गए नोट्स दे देता था, क्योंकि उसके पास बारसूख और दौलतमंद वालिदैन नहीं थे। उसके पास आखिर था ही क्या? लेकिन अब वो इन लड़कों के तसल्लुत से तंग आ चुका था। वो अंदर ही अंदर पक चुका था, झुलस चुका था। जो ही उसने हिम्मत करके उन्हें नोट्स देने से इनकार किया तो वो उस पर पल पड़े। उसने पुप्पो को कभी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि वो जानता था कि उनकी खास ज़िंदगी में तो पहले ही अजाब के बहुत से गहरे गढ़ों ने मुँह खोल ले रखा था। लेकिन अब मुस्तकिल पड़ने वाली गालियों और तवील टॉर्चर की वजह से उसके अंदर तैश सर उठा रहा था। बिल्कुल आहिस्तगी से उसे अपने आप पर गुस्सा था, अपने बाप पर, अपनी ज़िंदगी पर। एक निगाह उसने उठाकर आसमान की जानिब देखा था।
क्या अब कभी कुछ ठीक हो पाएगा? उसने अपना गुस्सा पुप्पो पर उतार दिया था। उसने अपने अंदर फैले जहर को उस पर अंडेल दिया था, ये जाने बगैर कि पुप्पो को इस जहर तले कैसी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसने जलती आंखों को रगड़ा और फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी टांगें कांप रही थी, लेकिन वो फिर भी चल रहा था। क्या उसके पास इस थका देने वाली ज़िंदगी में चलने के अलावा कोई रास्ता था? सारंग, क्या ख्याल है अब रमीज़ को कौन सी बसात बिछाएगा? मज़र की मौत के बाद उनकी इंडस्ट्री एक गहरे सदमे से दो चार होगी, जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द पैसे हाथ करने की करेगा। दूसरे अल्फाज में वो किसी ऐसी चाल की जानिब कदम बढ़ाएगा जो उसका एतमाद उसके इन्वेस्टर्स पर बरकरार रखे। क्या लगता है वो ऐसा क्या करेगा? रमीज़ के कारोबारी तफसीलात की फ़ाइल को हाथ में थामे गर्दन झुकाए वो मौजूदा और पिछले अरसे में गुजरे हर प्रोजेक्ट को बगौर देख रहा था, और उसे रमीज़ की कारोबारी सलाहियतों को दाद देते ही बनी थी। उसने हर प्रोजेक्ट इस कदर महारत से सर किया था कि देखने वाली हर निगाह में उसके फहमो फरासत के लिए सताइश उमड़ आती थी। उसने सर उठाकर सारंग की जानिब देखा। वो दोनों हाथों को बांधे मुंह फुलाए, दोनों अबरू समेटे, बस सामने खड़ी मटियाले रंग की दीवार को तक रहा था। हरम को उसे ऐसे देखकर बेसाख्ता ही हंसी आई थी। क्या हुआ महाराज सिंह, इतने गुस्से में क्यों हो? साफ जाहिर था कि वो उसकी हालत से हज़ उठा रहा था। तुझसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मैंने उस दिन दोस्ती के लिए हाथ आगे न बढ़ाया होता तो कितना अच्छा होता। उसे रह रहकर अपने बढ़ाए गए हाथ का सदमा खाया जा रहा था, और हरम अब के वाकई हंस पड़ा था। फिर मुस्कुराहट दबाकर उसके सामने जानबूझकर फाइल खिसकाई। सारंग ने दांत पीसकर उसकी जानिब देखा था। क्या मुसीबत है अब? रमीज़ अब क्या करेगा? मासूमियत से भूरी आंखें झपकाकर पूछा था। भाड़ में गया रमीज़ और उसका वो साइको सेक्रेटरी। हुआ क्या है मेरे भाई? तो बात नहीं कर यार मुझसे। हाथ जोड़कर माथे पर लगाने की कमी रह गई थी बस अब। वो सर हिलाकर कंप्यूटर के जानिब मतवज्जे हो गया था। फिर डैश कैम में मौजूद जावियार की वीडियो को दोबारा से देखने लगा। इस सारे मामले में मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आई सारंग। सामने चलती वीडियो को गायब दिमागी से तकते हुए उसने कहा तो सारंग गहरा सांस लेकर सीधा हो बैठा। कोई फ़ायदा नहीं था सोग मनाने का, क्योंकि हरम ने उसे वो सोग भी चैन से नहीं मनाने देना था। क्या? जावेद अंसारी की बहुत सी जायदादें थी। वो एक जाने माने बिजनेसमैन थे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनका कोई बैकअप प्लान ना हो। कोई भी समझदार इंसान बगैर किसी बैकअप प्लान के कोई काम नहीं किया करता। लेकिन फिर नाज़नीन की हालात इतने अबतर क्यों हैं कि उन्हें दो दो जॉब्स करनी पड़ रही है? वो जायदाद और प्रॉपर्टी क्या हुई? कहीं से कुछ गायब था। उसे बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचती निगाहें सारंग की जानिब घुमाई। वो भी शायद कुछ सोच रहा था। मैं जावेद सर का केस स्टडी करना चाहिए। जब भी कभी इंसान दरमियान में अटक जाए और सामने बंद गली नज़र आने लगे तो बेहतर यही होता है कि चीज़ों को दोबारा से शुरू किया जाए, राह अमल को दोबारा से तरतीब दिया जाए। उसकी बात में वज़न था। हरम ने सर इस बात में हिलाकर उसकी तायद की थी। कहाँ से शुरू करूँ? उसने एक बार फिर से मदद तलब निगाहों से उसे देखा तो वो गहरा सांस भरकर रह गया। रमीज़ और जावेद के बाहम ताल्लुकात से वो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ था। फिर स्याह मार्कर लेकर सफ़ेद बोर्ड पर रमीज़ और जावेद का नाम लिखा। हरम मतवज्जे होकर बोर्ड की जानिब ही देख रहा था। अगर इन दोनों के ताल्लुकात आपस में बेहतर नहीं थे तो गड़बड़ यहीं से है। फिर रमीज़ को नाज़नीन के ट्रॉमा की वजह से घर छोड़ना पड़ा। उसने एक लकीर खींची थी, एक मैप, एक नक्शा कि चीज़ों ने जन्म किस तरह लिया होगा। घर छोड़ने से कबल ही रमीज़ ने कभी जावेद का साथ नहीं दिया, यानी वो उसे शुरू से ही नापसंद करता था। जावेद की लकीर को उसने रमीज़ के साथ मिलाया था। चीज़ें आहिस्तगी से वाज़ेह होने लगी थी। जब जावेद घर से निकले तब इतने बौखलाए हुए थे कि उन्हें बाकी मामलात के साथ अपनी जायदाद का भी यही ख्याल आया कि वो जल्द ही उनसे हथिया ली जाएगी। वो नफ्सियाती तौर पर खौफज़दा थे, और जब इंसान खौफज़दा होता है तब वो क्या करता है? उसने ठहर कर सवाल किया तो हरम सीधा हो बैठा। सब टुकड़े जैसे अपनी जगहों पर आ गिरे थे। वो अपनी उस महबूब चीज़ को कहीं बहुत महफूज मकाम पर छुपा देता है। उसके लबों से फिसला था। सारंग ने मुस्कुराकर सर इस्पात में हिलाया और फिर एक और लकीर खींची। वो ऊपर खींची गई दोनों लकीरों को बाहम मिलाती थी। एक और कड़ी, एक और सिरा।
जावेद रमीज़ से खौफ ज़दा थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जायदाद को किसी ऐसी जगह पर छुपा दिया है जहाँ तक नाज़नीन की भी रसाई नहीं है। वो उसे रमीज़ से बचाकर अपने बच्चों के लिए महफूज करना चाहते थे, और शायद वो उन्हें जल्द ही इस महफूज कागजात के बारे में बता भी देते, लेकिन फिर ज़िंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी और वो इस राज को खोले बगैर इस दुनिया से चले गए। सारंग की बात में कहीं भी कोई झोल मौजूद नहीं था। हरम की निगाहों के सामने नाज़नीन का लर्ज़ता सा वजूद लहराया था। अंसारी हाउस के बाहर घुटनों के बल गिरी रोती हुई लड़की, और शायद रमीज़ ने नाज़नीन के साथ एकदम से ताल्लुकात भी इसीलिए इस्तवार किए क्योंकि वो उस जायदाद में इंटरेस्टेड था जो कि जावेद के नाम थी। बिल्कुल, उसने आंखें मूंदकर सर एकदम कुर्सी की पुष्ट से टिकाया था। बहुत सी उलझन सुलझ गई थी और बहुत सी बातें मज़ीद उलझ गई थी। अगर जायदाद के कागजात नाज़नीन के पास नहीं थे तो फिर वो कहाँ थे, और जावेद का अचानक हिट एंड रन हादसे में मारा जाना, क्या ये सब इत्तेफाक था? वो अगले ही पल सीधा हो बैठा था। जावेद सर की डेथ को किसी और एंगल से देखना पड़ेगा हरम, हो सकता है कि ये कत्ल हो। सारंग की बात पर उसने सर इस बात में हिलाया था, फिर उठ खड़ा हुआ। उसे जल्द से जल्द नाज़नीन से मिलना था। अगले ही पल स्क्रीन पर उभरे हुए नक्शे पर सुर्ख बत्ती हरकत करने लगी थी। वो अब्रूस गिरकर नीचे झुका और फिर साकित रह गया। नाज़नीन का ट्रेसर तेज़ी के साथ अंसारी ऑफिस की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। नाज़नीन रमीज़ के ऑफिस क्यों जा रही है? सारंग भी उसके साथ ही झुका हैरत से बोला था। हरम ने एक पल को मुड़कर उस सफ़ेद बोर्ड को देखा और फिर सारंग की जानिब निगाहें घुमाई। कागजात, वो इन कागजात के पीछे है। उसकी निगाह समझकर सारंग ने जल्दी से कहा था। हरम ने डेस्क पर धरा अपना मोबाइल उठाया और फिर तेज़ी के साथ बाहर की जानिब बढ़ गया। उसने उसे एक दफ़ा तन्हा कर दिया था और इस एक दफ़ा नाज़नीन को तकलीफ़ में देखने की गिरा उसके दिल में अब तक मौजूद थी। वो उसे दोबारा किसी ऐसी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। वजदान घर के बाहर खड़ा खाली से सुर्ख निगाहों से दरवाजे को तक रहा था। सुरमई सी शाम घर आई थी। बादलों की मौजूदगी के बायस बेहद खनक हवा ने हर शय का अहाता कर रखा था। अभी वो गहरा सांस लेकर हिम्मत मजतमा करता दरवाज़ा खोले अंदर कदम रखने ही लगा था कि किसी की आवाज़ पर ठहर गया। फिर पलटकर देखा, वहाँ ज़ावियार खड़ा था, जीन्स पर स्याह हुड पहने। हुड उसने सर के पीछे गिरा रखा था और खनक आवाज़ से उसके माथे पर गिरे बाल लम्हे भर को लहराए थे। जी, आप कौन? ये मैडम नाज़नीन अंसारी का ही घर है ना? उसने पूछा तो वजदान ने अपना सरापा मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब फेर लिया, फिर सर इस बात में हिलाया। जी, लेकिन आप कौन? मैं उनका स्टूडेंट हूँ, कुछ अहम बात करनी थी उनसे, अगर मुलाकात हो जाती तो। जी, आप यहाँ इंतज़ार करिए, मैं अंदर आगाह करके आता हूँ। वो अगले ही लम्हे पड़ गया था। ज़ावियार लब दांतों तले दबाकर सब्र के साथ खड़ा रहा। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है, वजदान ने दरवाजे से चेहरा निकाल कर कहा तो वो चौंका, फिर 2 कदम करीब चला आया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ गई हैं? मेरा उनसे मिलना बेहद ज़रूरी है। वो बड़े ताया अब्बा के ऑफिस गई हैं, फ़िलहाल आप उनसे नहीं मिल सकते, कल तक का इंतज़ार करिए। लेकिन उसकी पलकें साकित हो चुकी थी। क्या इस लड़के ने कहा था कि रमीज़ का ऑफिस, जहाँ अहमद हमा वक्त मौजूद रहता था? उसे अपने सर पर लम्हे भर को सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा था। अगले ही पल उसने आसपास निगाह घुमाकर सुरमई सी शाम को देखा तो उल्टे कदमों भागा। शाम के उस वक्त ऑफिस में लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी और ऐसे में नाज़नीन का वहाँ जाना ख़तरनाक था। उसने सफ़ेद चेहरे के साथ कार रिवर्स की और तेज़ी से ऑफिस की जानिब बढ़ गया। नाज़नीन ने आज फिर से स्याह लिबास ज़ेब तन कर रखा था। स्याह रंग हमेशा से उसके लिए तक़वियत का बाइस बना था, क्योंकि वो एक ऐसा रंग था कि जिसमें तमाम तर रंगों की मौजूदगी के बावजूद भी कोई मखसूस रंग गालिब नहीं रहा करता था। उस रंग में हर रंग जज़ब हो जाता था। इस रंग में सब कुछ समेट कर सर उठाने की ताकत थी। बालों को फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में गूंदे, स्याह हील्स में दोदिया पैरों को मकीद किए, वो सफ़ेद चेहरे के साथ बराबर कदम उठाती उस सुनसान पड़ी लॉबी से गुजर रही थी। उसका चेहरा मामूल से ज़्यादा जर्दी माइल सी सफ़ेदी में कैद था। लब खुश्क हो रहे थे और आंखें सपाट दिखती थी, करख्त और हर जज्बे से खाली। पहली दफ़ा की तरह उसे इस बार भी फ़ोन पर हदायत दी जा रही थी। वो बिना किसी दिक्कत के राहदारियाँ अबूर करती एक ऑफिस के सामने ठहर गई थी। हील की टिक टिक थम सी गई। उसने कान पर लगा फ़ोन नीचे कर लिया, फिर दरवाज़ा धकेल कर अंदर चली आई। ऑफिस कीमती फर्नीचर और भारी पर्दों से आरास्ता था। टेबल के पीछे झूलती कुर्सी पर रमीज़ बड़ा जमान था।
اس کے ساتھ ہی احمد بھی محتاط سا کھڑا تھا۔ وہ قریب چلی آئی، پھر کرسی کھینچ کر پورے اعتماد سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پچھلی کمزور اور ڈر کر بھاگتی لڑکی جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ رمیز کے سامنے براجمان یہ لڑکی خوفناک حد تک مضبوط اور سپاٹ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے رمیز کی آنکھوں میں اپنی سیاہ چبھتی ہوئی آنکھیں گاڑی۔ درمیان سے ماہوں سال جیسے تیزی کے ساتھ گزرے تھے۔ آج 18 سال بعد وہ ڈری سہمی سی لڑکی اس کے سامنے گردن اٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پچھلی دفعہ کچھ زیادتی کر گیا تھا میں تمہارے ساتھ، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ وہ اس کی بات پر تلخی سے مسکرائی تھی۔ یاد کریں پچھلی کتنی زیادتیوں پر شرمندہ ہیں آپ۔ مجھے کچھ نہیں بھولا، رمیز کچھ نہیں بھولتا، نازنین بھی کچھ نہیں بھولی، کیونکہ نازنین بھی کچھ نہیں بھولتی۔ برف اور آگ ایک دوسرے کے مقابل براجمان تھے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے کی نگاہوں سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ وہ بلا شبہ آگ اور قہر کا لمحہ تھا۔ میری بڑھائی تسلیم کر لو، ہر عذاب سے محفوظ رہو گی۔ خدا کی بڑھائی کے آگے اپنی بڑھائی کا دعویٰ کرنے والوں کو اس دنیا نے اپنی نگاہوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھا ہے۔ میں وہ دعوے دار ہوں جو کبھی غرق نہیں کیا جا سکتا۔ خدا وہ دعوے دار ہے کہ جسے کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کائنات میں گردش کرتی ہر شے ساکت ہو گئی تھی۔ احمد سپاٹ چہرہ لیے ایک سیدھ میں دیکھ رہا تھا اور اس کے دائیں جانب براجمان رمیز نازنین کی جانب پوری طرح سے متوجہ تھا۔ میری ملکیت میں بہت کچھ ہے، مجھے جھٹلانے والوں نے بہترے عذابوں کا سامنا کیا ہے۔ کیا تم بھی اسی عذاب کو دعوت دے رہی ہو؟ میں دعوت دے چکی ہوں۔ تم اپنے حق میں کوتاہی کر رہی ہو۔ مجھے اپنی حق میں کی گئی کوتاہیاں برداشت کرنے کی عادت ہے۔ وہ ہر سوال کے ساتھ رمیز کو لاجواب کر رہی تھی۔ اس کی محظوظ آنکھوں کا تاثر اگلے ہی پل رخصت ہو چلا تھا۔ اس لڑکی کو تو اس سے قدموں میں گر کر بھیک مانگنی چاہیے تھی، پھر وہ اس سے سر اٹھا کر کیسے بات کر سکتی تھی؟ میرے غصے کو ہوا دینے والوں نے خوفناک راتوں کا سامنا کیا ہے۔ خدا کے غصے کو دعوت دینے والوں سے ہی دوزخ کا ابدی وعدہ لیا گیا ہے۔ خدا کی حقیقت ہی کیا ہے؟ وہ دانت پیس کر گھر آیا تھا۔ نازنین اس کے انداز پر لمحے بھر کو مسکرائی، پھر ہلکا سا آگے کو جھکی، اس کی آنکھوں میں جھانکی۔ رمیز اس کے بے خوف ارتکاز کو دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا۔ خدا کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے آنکھیں دے کر تمہاری بینائی سلب کر لی ہے۔ فرشتہ صفت لوگوں کو درمیان زندہ رہ کر بھی تمہیں شیطان ہی بننا تھا۔ تمہارا حال اس سے کچھ مختلف نہیں جسے آسمانوں سے دھتکار کر زمینی ذلت سے نوازا گیا تھا، لیکن اس کی جہالت کا مقام تو یہ رہا کہ وہ کبھی اپنے اصل تک نہیں پہچان سکا، بالکل ویسے ہی جیسے تم اندھے کر دیے گئے ہو۔ بکواس بند کرو اپنی۔ نازنین اس کی دکھتی رگ کو تھام کر دبا دیا تھا۔ وہ یکلگتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس کے سامنے جھکا، خون آشام آنکھیں نازنین کی آنکھوں میں گاڑی۔ خدا ہمیشہ سے ناانصاف تھا، وہ کبھی منصف نہیں تھا۔ نازنین نے اس کی بدلتی حالت کو افسوس سے دیکھا تھا۔ وہ جیسے انسانی جسم میں شیطان سانس لے رہا تھا۔ تحش کے باعث ابلتی اس کی آنکھیں اور کن پٹی کے گرد بچھی پھولی رگیں دیکھ کر اسے گہرے افسوس نے گھیر لیا تھا۔ جس نے انصاف کو پیدا کیا ہو وہ نا انصافی کے مرتکب کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا منصف اعلیٰ ہے، بس اس کی آخری عدالت لگنے کا انتظار کرو، کیونکہ اس دن ہر ذی روح پر واضح ہو جائے گا کہ اس نے اپنی پشت پر کون سا بوجھ لاد لیا تھا۔ وہ سختی کے ساتھ بولتی اسے مزید تیش دلا گئی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر گہرے گہرے سانس لے کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے جاوید کی پراپرٹی کے کاغذات چاہیے، اور یاد رکھنا انکار کی صورت تمہیں نہیں تمہارے اس بھتیجے اور ماں کو بھگتنی ہوگی۔ میں تمہارے بھتیجے کا داخلہ ہر میڈیکل کالج سے حذف کروا دوں گا۔ چند لمحوں کا کھیل ہوگا اور تمہارا بھتیجا اس دنیا کے لیے ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی جانب سے دکھائی گئی شفقت کا شوق اس قدر گہرا تھا کہ وہ کسی بھی لفظ کی ادائیگی نہیں کر پا رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت دونوں رکھتا ہوں، اور اتنا تو تم بھی مجھے جانتی ہو کہ میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا کرتا۔ میں جو کہتا ہوں وہ روز روشن کی طرح اگلے دن ہر فرد دیکھ لیتا ہے۔ میرے پاس کسی پراپرٹی کے کاغذات نہیں ہیں۔ بابا خالی ہاتھ تھے، اور خالی ہاتھ ہی وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ کیا نئی بکواس کر رہی ہو تم؟ اس بار احمد بھی چونکا تھا۔
یہ اگر بکواس ہوتی تو شاید میں آج اس 2% کی جاب کے پیچھے خوار نہیں ہو رہی ہوتی۔ بابا کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، ان کے پاس تو اپنی بیماری کے علاج کے لیے رقم تک نہیں تھی۔ اس کی آواز آخر میں کام پی، لیکن وہ پھر بھی جم کر بیٹھی رہی۔ وہ تھک چکی تھی، وہ تھک رہی تھی۔ بخار بہت تیز ہو چکا تھا اور اب اس کا پورا وجود بخار میں بھنک رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، وہ چیخ اٹھا۔ نازنین اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد گھوم کر اس کی جانب آیا تھا۔ وہ رمیز کے آگے ایک ہاتھ پھیلائے اسے کسی بھی انتہائی قدم سے باز رکھے ہوئے تھا۔ میرے پاس کسی جائیداد کے کوئی کاغذات نہیں ہیں، اسی لیے مجھے آئندہ پریشان مت کرنا، اور ہاں یہ مت بھولنا کہ میں تمہارے اس قتل کو فراموش کر چکی ہوں۔ عینی شاہد زندہ رہ جائے تو قاتل کی موت ہو جایا کرتی ہے، یاد رکھنا۔ انگشت شہادت لہرا کر اسے تنبیہ کرتی وہ اگلے ہی پل مڑی تھی اور پھر دروازہ دھکیل کر باہر نکلتی چلی گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ چلتے قدموں میں بلا کی کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ سینہ جیسے کسی تکلیف کے زیر اثر تنگ پڑنے لگا تھا۔ ابھی اس نے چکراتے سر کے باعث دیوار کا سہارا لیا ہی تھا کہ اسے سنسان پڑے ہال کے داخلی دروازے کے ساتھ کوئی ہیولا سا کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور جانے کیوں اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گر پڑا۔ وہ قریب چلا رہا تھا۔ اسی پہر سر پر ہڈ گرائے نازنین کے پیچھے زاویار نمودار ہوا تھا، لیکن پھر وہ ٹھہر گیا۔ کوئی اس سے پہلے ہی نازنین تک پہنچ چکا تھا۔ حرم اس کے سامنے کھڑا تھا، نازنین کی زخمی آنکھوں کو خاموشی سے دیکھتا ہوا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے حرم؟ میں تمہیں ہر اس جگہ کیوں دیکھ رہی ہوں جہاں تمہارے نظر آ جانے کی امید صفر رہی ہو؟ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ سفید پڑتے لبوں کے ساتھ اس نے ختم ہوتی ہمت لیے آخری سوال پوچھا تھا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر اسے ہاتھ سے پرے کیا تھا، لیکن جو ہی وہ آگے بڑھنے لگی تو لڑکھڑائی۔ حرم نے بے ساختہ ہی اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ زاویار نے چہرہ پھیر لیا۔ تکلیف ہونے لگی تھی۔ دیکھ کر گر جائیں گی آپ۔ اس بار گری نا تو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی مجھ میں۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ حرم کے ہاتھ پر گرنے لگے تھے۔ سنسان پڑی راہداریوں میں اذیت پھیلنے لگی تھی۔ میں گرنے نہیں دوں گا آپ کو۔ بھوری آنکھوں میں کچھ زخمی سا ابھرا تھا۔ نازنین بہت خاموشی سے ان آنکھوں کو دیکھے گئی تھی۔ تم تو اجنبی ہو، تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ تم جیسا معصوم کیسے ان سے مجھے بچا سکتا ہے؟ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ ایسی امید نہ تھماؤ کہ اس سب کے آخر میں میرے پاس ٹوٹی کرچیوں کے سوا کچھ نہ بچے۔ اس نے اگلے ہی لمحے حرم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا تھا، پھر بامشکل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھائی۔ وہ پیچھے کھڑا رہ گیا تھا، لیکن وہ اسے یوں تنہا نہیں جانے دے سکتا تھا تب جب کہ وہ اتنی کمزوری کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے باہر نکل کر گاڑی اس کے سامنے لا کھڑی کی۔ وہ اسے چند پل دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ کچھ تھا جو اس اجنبی کو باقیوں سے ممتاز کرتا تھا، کچھ تھا۔ اس نے تھک کر اپنا سر پشت سے ٹکایا اور پھر پیچھے کی جانب بھاگتے درختوں کو خاموشی سے تکنے لگی۔ وہ اس کے گھر کے باہر گاڑی بالکل خاموشی سے روک چکا تھا۔ نازنین کا چہرہ اسے حد درجہ سفید محسوس ہو رہا تھا اور وہ اسے پہلے سے خاصی مزمحل بھی لگ رہی تھی۔ پلیز آئندہ اکیلے مت جائیے گا وہاں پر۔ کچھ جنگیں اکیلے لڑنی پڑتی ہے، ان سے رہائی کا کوئی راستہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ تھینک یو، وہ کھوکھلا سا کہہ کر اگلے ہی پل دروازے کھولے اتر چکی تھی۔ اس کے قدموں کی لرزش گہری ہو گئی تھی اور بخار کے باعث اسے اپنے ساتھ ساری دنیا بھی تپتی محسوس ہو رہی تھی۔ حرم نے اس کے گھر کا دروازہ پار کرتے دیکھا اور پھر چند پل سر اسٹیئرنگ وہیل پر ٹکا کر بیٹھا رہا۔ کیا اسے نازنین کو بتا دینا چاہیے؟ لیکن وہ اس سے کہے گا کیا؟ کیا وہ محض اسے تھوڑی تسلی نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے ساتھ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کی تکلیف کچھ کم ہو سکے، ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے خیال کو جھٹک چکا تھا۔ ابھی وہ اسے بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عمال کے ایک نہیں کئی رد عمل ہوا کرتے ہیں، اسے ہر رد عمل کو مناسب فریکوینسی پر لگا کر ہی نازنین سے بات کرنی چاہیے تھی۔ بنا کچھ طے کیے وہ اس سے کچھ بھی کہنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دوسری جانب وہ ہمیشہ کی طرح کسی سے بھی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، پھر لحاف خود پر اوڑھ کر کپ کپاتے وجود کو بمشکل قابو کرنے لگی۔ رات کی گہرائی کے ساتھ اس کی سماعت میں اترتی ہر بات مزید سیاہی کے ساتھ گھلنے لگی تھی۔ وجدان کی باتیں، رمیز کی باتیں، حرم کی باتیں، اس کا نازک وجود ان باتوں کے وزن تلے ٹوٹنے کی حد تک درد کرنے لگا تھا۔ پھر صوفیہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ شاید اب وہ اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ وجدان بھی اس کے سرہانے کھڑا پریشانی سے اسے تک رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سی کیفیت میں تھی۔
तकलीफ़ की शिद्दत तले वो उस रात कब सोई उसे अंदाज़ा नहीं हो सका। हरम उसी पहर अपने बिस्तर पर छत को तक रहा था। सारंग की कॉल पर उसने मोबाइल की स्क्रीन को देखे बगैर कान से लगाया। मजहर के केस की PDF मेल कर दी है मैंने, एक बार फिर से देख लेना। उसने हौले से कहा तो दूसरी जानिब सारंग चौंका। हरम अमूमन बहुत कम ऐसे तासुरात दिया करता था। उसके रद्द-ए-अमल बहुत खुशगवार और महजूज गुण होते थे। सारंग ने उसकी जानिब की खुशगवार सी फिज़ा को मफकूद महसूस किया तो पूछे बिना न रह सका, हुआ क्या? किसी बात पर परेशान हो क्या? उसने चंद लम्हे मज़ीद खामोशी से तनी छत को गुलाबी आंखों से देखा और फिर हौले से बोला, वो इतनी ज़ख्मी लग रही थी बदर कि मैं उसके ज़ख्मों की तकलीफ़ का तयन तक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं इस बार भी उसे शहवार की तरह खो दूँगा? उसके अंदर पलते खौफ को अल्फाज की शक्ल मिल गई थी। सारंग ने दूसरी जानिब गहरा सांस लिया था। वो उसके अपसेट होने को समझता था। तुम उन्हें इस बार बचा लोगे हरम, मेरा यकीन करो। उसके इर्द गिर्द इतने गिद्ध, इतने सांप और इतने मुर्दार हैं बदर, मैं खुद को कैसे रोक सकूँगा? वो खुद से खौफज़दा था। सारंग जानता था कि उसे अपने इक़दामात से ही खौफ आता था। तुम उन्हें बचा लोगे हरम, हर गिद्ध, हर सांप और हर मुर्दार से। और अगर मैं उसे नहीं बचा सका, अगर मैं इस वादे पर पूरा नहीं उतर सका, गुलाबी पड़ती आंखों में पानी सा तैरने लगा था। तुम अपने ऊपर एतमाद किए बगैर ये सब काम नहीं कर सकते हरम। तुम्हें खुद पर भरोसा करना ही होगा। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे खुद से खौफ आ रहा है। खुदा तुम्हारी राहें आसान करे। उसने अगले ही पल फ़ोन कान से हटाकर निगाहों के सामने किए बगैर बेड पर डाल दिया था। फिर सर के नीचे दोनों हाथ तकिए की सूरत रखकर गहरा सांस भरता यूं ही छत को देखे गया। नाज़नीन को एक बार देखने की ख्वाहिश ने जिस तरह इस पहर सर उठाया था, शायद पहले कभी न उठाया हो। हाँ, शायद ऐसा ही हो। उसी पहर कोई और भी था जो इन दो नफूस के जितना ही बेचैन और अजियत का शिकार था। वो जीन्स की दोनों जेबों में हाथ डाले नाज़नीन के घर के बाहर ही इस्तादा था। वो उसे बहुत तकलीफ़ का शिकार लग रही थी। वो बस उससे एक दफ़ा बात करना चाहता था, बस एक दफ़ा। रात कतरा कतरा पिघलती रही और तीन नफूस अपने अपने हिस्सों के कर्ब का शिकार होते उस पिघलती रात से गुज़रते रहे। कई दिन इसी खामोशी से गुजर गए। दबे कदमों हर जानिब खामोशी छाई रही। ना रमीज़ की जानिब से आवाज़ उभरी, ना नाज़नीन की जानिब से। हरम खामोशी से ऑफिस जाता रहा। ज़ावियार ने अपनी माँ के साथ वक्त गुजार लिया। उसने यूनी से चंद दिन की छुट्टी ले ली थी। तबीयत कुछ संभली तो आज उसने यूनी जाने का फ़ैसला किया। वो बहुत हद सेहतमंद और पहले की तरह दमकती हुई महसूस हो रही थी। वजदान ने तो उसका उस दिन से सामना ही नहीं किया था। वो उसके जवाब से खौफज़दा था। अब भी वो बादामी रंग का लिबास ज़ेबतन किए तैयार सी अपने कमरे से निकली तो वो जो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल रहा था ठहर सा गया। नाज़नीन के तासुरात उसे देखते ही सख्त हो गए थे। सोफिया ने दरमियानी टेबल पर नाश्ता रखकर एक निगाह नाज़नीन पर डाली और दूसरी वजदान पर। फुप्पो अम्मी मैं नाश्ता यूनी में ही कर लूँगी, अभी लेट हो रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। दूसरी निगाह किसी पर भी डाले बगैर वो बाहर की जानिब बढ़ गई थी। वजदान ने अपने दिल के टूट जाने की आवाज़ बआसानी सुनी थी। सोफिया ने अफसोस से उसकी उतरी शक्ल देखी और फिर उसे अपने साथ तख्त पर लिए बैठ गई। फिर उसके बालों से भरे सर पर हाथ फेरा। वो गुस्से में है, अभी चंद दिन में खुद ही ठीक हो जाना है उसने। मालूम तो है तुम्हें कि नहीं रह सकती तुझसे बातें किए बगैर। लेकिन वजदान की तसल्ली नहीं हो रही थी। वो जानता था कि इस दफ़ा की बात पिछली हर बात से मुख्तलिफ थी। वो आहिस्ता से भारी दिल लिए इस बात में सर हिला गया था। उसके पास उसकी कहानी सुनने वाला कोई नहीं था। वो यूनी टैक्सी से आई थी। उसकी गाड़ी में मौजूद खराबी को ठीक होने के लिए मज़ीद दिन दरकार थे, तभी उसे टैक्सी के ज़रिए ही आना जाना था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। लहलहाता ताज़ा सब्ज़ा लिए सुर्ख ईंटों से सजे ब्लॉक्स और ऊंची कद-आदम खिड़कियों पर गिरकर चमकती हल्की सी रोशनी में अपना रूप मुनक्किस करती वो कदीम दरसगाह वैसी ही थी जैसा वो उसे छोड़कर गई थी। उसने सांस के साथ ताजगी भरी हवा को अंदर उतारा तो फेफड़ों में ताजगी सी भर गई। सुकून ही सुकून उतरने लगा। वो आगे बढ़ आई और फिर अपनी लाइब्रेरी में चली आई। अंदर सब कुछ वैसा ही था, अनछुआ, कदीम, खूबसूरत और गहरा। उसने खिड़की के साथ लगे बेंच की कुर्सी खींची और फिर उसी खामोशी से चेहरा हाथों में टिकाकर आंखें मूंद ली। वो उसके साथ लगी कुर्सी पर बैठा, आगे लगी बेंच पर अपने दोनों हाथ रखे, उन हाथों पर रुखसार टिकाए उसे सोता हुआ देख रहा था।
کھڑکی سے چھن کر گرتی دھوپ کی تمازت میں اس کے سیاہ بال چمک رہے تھے، پلکیں رخساروں پر سجدہ ریز تھی اور سفید سی گلابی رنگت صحت مندی کا پتہ دیتی تھی۔ وہ اس منظر کو صدیوں بھی یوں ہی بیٹھ کر دیکھ سکتا تھا۔ وہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ اس منظر کو تکتے اپنی ساری تھکن اترتی محسوس ہوتی تھی۔ یکا یک نازنین نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے بھوری آنکھیں واضح تھیں، نیند کے خمار میں لپٹی اس کی آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری تھی۔ حرم اسے خواب میں کیوں دکھائی دے رہا تھا؟ اس نے آنکھیں انگلیوں سے رگڑ کر منظر تحلیل کرنا چاہا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ واقعی اس کے سامنے اسی کے انداز میں اپنا رخسار ہاتھوں کی پشت پر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اب تو مجھے تم غیر متوقع جگہوں کے علاوہ خواب میں بھی دکھائی دینے لگے ہو، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ حرم مسکرایا تو وہ چونکی، یخرکتی سیدھی ہو بیٹھی، پھر ہاتھ ہولے سے آگے بڑھا کر اس کے بازو کو یوں ہی چھو کر محسوس کرنا چاہا، لیکن گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ واقعی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نیند کا خمار اگلے ہی پل گم ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں بے یقینی سے واقعی سے دیکھ رہی تھی، جو اب بند مٹھی پر رخسار ٹکائے سیدھا ہو کر اس کی جانب متوجہ تھا۔ میں آپ کے خواب میں ہوں؟ شٹ اپ! وہ اپنی بے وقوفی پر جانے کیوں ہنس پڑی تھی۔ حرم کے محض سے ارتکاز میں عقیدت سے گھلنے لگی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ فیری ٹیلز نے مجھے ہمیشہ کتنا متاثر کیا ہے؟ آپ بھی کسی فیری ٹیل کا حصہ معلوم ہوتی ہیں، وہ کہہ کر مسکراتا ہوا کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ لائبریری کی قد آدم بلند کھڑکیوں سے سنہری دھوپ چھن کر اندر کو گر رہی تھی۔ دھوپ کے سنہری ذروں نے اس کی بھوری آنکھوں کی الوہی چمک کو مضبوط سا تاثر دیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرائی تھی، پھر ہاتھ باندھے چہرہ پھیر کر اسے دیکھنے لگی۔ سنہری دھوپ کا ہالہ اس کے ارد گرد بکھر سا گیا تھا۔ اور مجھے فیری ٹیلز نے ہمیشہ خوفزدہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر حرم کے ابرو نہ سمجھے سے اوپر کو اٹھے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ فیری ٹیلز کبھی بچوں کے لیے لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ قدیم گاتھک ادب میں ان ٹیلز کی اصلیت ایسی نہیں تھی جیسی آج کل ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ یہ سب کہانیاں بہت ڈارک تھی، ان سب کا انت بھیانک اور سیاہ تھا، لیکن چونکہ آج کے انسان کو بہت صاف ستھری اور خوشگوار کہانیوں کا شوق ہے، تو ان کے لیے ان فیری ٹیلز کو ایک دوسرا رخ دیا گیا ہے۔ لیکن قدیم کہانیوں میں گہری سیاہی کے ساتھ مضبوط اسباق سے بھی بہرہ مند کیا گیا تھا۔ اسی لیے مجھے فیری ٹیل سے خوف آتا ہے، کیونکہ حقیقت میں لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ کو بچانے کوئی وڈز مین نہیں آتا، اسے آخر میں بھیڑیا کھا جاتا، اور کہانی کا اصل مقصد یہی تھا کہ کسی اجنبی سے راستوں کے متعلق پوچھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ کہانیاں ویسی ہوتی ہیں جیسی دکھائی جاتی ہیں؟ نہیں، ان کے ڈارک ورژنز ہمیں پس منظر میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ان کے شفاف ورژن کے پیچھے صرف ضرور ایک سیاہ ورژن کار فرما ہوتا ہے۔ روانی سے بغیر کسی لکنت کے جملوں کی ادائیگی کرتی وہ اس سنہری دھوپ کے عکس میں دمک رہی تھی، اور حرم وہ دوسری جانب اس کے ایسے جواب پر چند لمحات کے لیے سناٹے میں آ گیا تھا۔ میں آپ سے ان معاملات میں نہیں جیت سکتا۔ آپ لٹریچر کی استانی ہیں۔ ان معاملات میں جیتنے کے لیے لٹریچر کی استانی ہونے سے زیادہ حقیقت پسندی کا ہاتھ ہے۔ ابھی ابھی نیند سے جاگی ہیں آپ، پھر ایسے دماغ کیسے کام کر سکتا ہے آپ کا؟ وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو لڑکے؟ اس نے اپنے بیگ سے کتابیں اور قلم نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ پچھلے رویے کے برعکس وہ اس کے ساتھ بہت نرم ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ اس دن ٹھیک سے آپ کی خیریت نہیں دریافت کر سکا تھا، سوچا آج پوچھ لوں۔ بالکل، لیکن یہ جواب اسے نازنین نے نہیں دیا تھا، یہ جواب اسے ان کے مقابل لگی کرسی کھینچ کر بیٹھے زاویار نے دیا تھا۔ کان میں چمکتا ڈراپس اترتی صبح میں چمکا تھا۔ ایک جانب کو اٹھی مسکراہٹ لیے اس نے حرم کی جانب دیکھ کر کندھے اچکائے تھے۔ حرم کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ بھوری جیکٹ درست کیے وہ اگلے ہی پل سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ آپ اتنے دن سے یونی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے آپ کا یہ سعادت مند طالب علم بھی آپ کی خیریت دریافت کرنے چلا آیا ہے آج۔ نازنین نے ناسمجھی سے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا، پھر وہ ان دونوں کا تعارف ایک دوسرے سے کروانے لگے، یہ جانے بغیر کہ وہ دونوں تو برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، کیونکہ دشمن کبھی ایک دوسرے کو نہیں بھولا کرتے۔ وہ دونوں بھی بنا پل کے جھپکائے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ اس اترتی صبح میں وہ تکون آج مکمل محسوس ہو رہا تھا۔
تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی. میں تو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ویسے مجھے دکھ ہوگا کیونکہ وہ تکون مجھے اچھی لگ رہی ہے، لیکن آف کورس یار کسی ایک کے ساتھ ہی بن پائے گا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ حرم کے ساتھ ہوگا. زاویار بھی اچھا ہے، بہت اچھا ہے وہ بھی، لیکن حرم اور نازنین ٹھیک رہے گا. لیکن خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور ابھی آدھا ناول ہی ہوا ہے، جسٹ ابھی آدھا ناول باقی ہے. بہت لمبی داستان ہے ابھی، اور مسلسل ریکارڈنگ کرنے کی وجہ سے میرے گلے میں خراش پڑ گئی ہے، بھاری بھاری آواز ہو گئی ہے میری. اور آج کے دن میں نے 5 ایپیسوڈ ریکارڈ کی تھی. 5 ایپیسوڈ، ٹھیک ہے. تو میں نے بہت زیادہ ریکارڈنگ کی، اور میں بہت زیادہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں آج کل، کیونکہ میں پاگل ہو گئی ہوں. اور مجھے اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ پت نکلی ہوئی ہے. ایکچولی میں پنکھا بھی زیادہ نہیں چلاتی، اور میں حیران ہو رہی ہوں کہ میں جب اسٹارٹنگ میں نے ناول اسٹارٹ کیے تھے نا، تو میں پنکھا بند کر کے ناولز پڑھتی تھی. ہوئے 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 تب بھی مجھے بہت سویٹنگ ہوتی تھی. لیکن اب تو یار گرمی کا اتنا عذاب ہے کہ پنکھا تھوڑا بہت تو چل رہا ہے نا، لیکن پھر بھی بہت زیادہ گرمی لگتی ہے. اور اگر اے سی والے کمرے میں چلے جاؤ، مجھے تو بہت ہبس فیل ہوتا ہے ادھر بھی. تو مطلب ہر جگہ ہی مصیبت ہے یار. بہت زیادہ گرمی ہے، بہت ہی زیادہ کوئی گرمی آج کل ہے. بس آپ لوگ دعا کریں یہ وقت بھی گزر جائے. اور ظاہر سی بات ہے میرے پاس دوبارہ یہ وقت نہیں آنا. میرا پھر کلاسز سٹارٹ ہو جانی ہے، میرا سمیسٹر سٹارٹ ہو جانا ہے، تو میں پھر آپ لوگوں کو پراپر ٹائم نہیں دے پاؤں گی. اسی لیے پھر میں اب اچھے سے آپ لوگوں کو پراپر ٹائم دے رہی ہوں. تو پھر بتائیے گا کیسا لگا آپ لوگوں کو ناول. اپنا فیڈ بیک اچھے سے دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.